नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے میں تفسیر شروع کروں، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے کہ سبھی سے جو بھی تفسیر سنتے ہیں، ریکارڈنگ میں سنتے ہیں یا لائیو کلاس میں سنتے ہیں، کہ تفسیر آپ میں سے کتنے لوگ لکھتے ہیں؟ کیونکہ تفسیر لکھے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اگر آپ لکھتی ہوں تفسیر جی میں یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں لکھتی ہوں میں سبھی کے بھی لیے. لکھتی ہوں. اچھا میں بھی لکھتی ہوں. جی میں سبھی کو لکھتے ہیں بتانا ہم. چاہ رہا ہوں، بہت اچھا کرتے ہیں، بس بات پوری کر لینے دیں کیونکہ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں نا آپ کے علاوہ، ٹھیک ہے، جو لکھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں. اور بہت اچھی بات آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، تو اس لیے سنیں کہ لکھنا چاہیے، اور یہ ایسی لکھائیے کہ حدیث کے مطابق یہ آپ کی سیاہی روز قیامت تولی جائے گی، آپ کی انک تولی جائے گی. ٹھیک ہے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جتنا لکھ لیا اس کو روز قیامت تولا جائے گا. جب ہمیں ایک جوں کے انڈے کے برابر بھی نیکی جو ہے وہ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور خدا نہ کرے اگر کم ہو گئی اتنی سی بھی نیکی تو دوسری طرف بھی لے جا سکتی ہے. اس وقت آپ کی یہ سیاہی سوچنا پھر آپ کے کتنے کام آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. دوسرے اور بھی جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں یہ تک بھی آتا ہے کہ جو گھوڑے جہاد میں استعمال ہوتے ہیں ان کی لیت، ان کی چٹ تک تولی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ جو عالم کی قلم کی سیاہی ہے جس سے وہ قرآن لکھتا ہے یا حدیث کے بارے میں لکھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی تولی جائے گی. تو آپ سوچ لیں کہ لکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ تو اخروی فائدہ ہے، دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں. اگر آپ تفسیر لکھیں گے نہیں، آپ یقین کریں کہ اب آج کی تفسیر اگر میں آپ سے صرف اگلے مہینے پوچھوں گی، 2-3 ہفتے بعد پوچھوں گی کہ فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے، آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے جب تک کہ آپ کے ہاتھ سے وہ چیز نہ نکلے. جو چیز ہاتھ سے نکلتی ہے نا وہ آپ کے ذہن میں پکی ہوتی ہے جب آپ اس کو لکھتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے بہت یہ ایک ہمبل گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ لکھیں. اور میں اپنا آپ کو اگر بتاؤں تو جب میں نے کورس کیا تھا، یہ قرآن کورس جب خود کیا تھا، اس وقت بھی میں اپنے ٹیچر کا ایک لفظ بھی، ایک ورڈ مس نہیں کرتی تھی. اور اگر ایک لفظ بھی مس ہو جائے تو اس کو شام سے پہلے کسی سے پوچھ کے پورا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ اکثر تو یہی ہوتا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھ کے پورا کرتے تھے. یہ انٹرسٹ کی بات ہے، میں آپ کو صرف موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اس وقت میں نے سارا لکھا، بہت سارے رجسٹر ہیں، رجسٹر پہ لکھتی تھی. مجھے تو تسلی نہیں کیا کہ میں بہت ڈیٹیل لکھتا ہوں. رجسٹر جو موٹے والے ہوتے ہیں بڑے بڑے. پھر جب آپ کو پچھلے کورس کو پڑھانا شروع کیا، پچھلے کورس کو، یہ تو آپ کا دوسرا کورس ہے نا، تو میں نئے سرے سے ان نوٹس پہ نہیں پڑھایا، میں نے آپ کو نئے سرے سے سارے لیکچر کمپائل کیے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا ہے، نئے نوٹس بنائے ہیں اور جگہوں سے پڑھ کے. اور دوبارہ میرے الحمدللہ 7-8 رجسٹر ہیں تفسیر کے. تو یہ اسی اللہ تعالیٰ سے اسی امید پر سارے کام کیے ہیں، اجر و ثواب کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بات اس لیے آپ کو میں نے بتائی کہ آپ کو بھی موٹیویشن اس سے ملے. اور ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں اور کوئی بڑا کام نہیں کیا، بلکہ یہ قرآن کا حق ہے اور ہمیں یہ کرنا ہی چاہیے. تو چلیں آج کی تفسیر کی طرف. آج کی آپ کی تفسیر ہے سورہ الانعام. الانعام آیت نمبر 91. انعام نہیں ہے، الانعام. تو سورہ الانعام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 91 ہے، وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر جانی اللہ کی، حق کا قدر ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. تو یہ انہوں کون ہے؟ انہوں نے قدر نہیں جانی پہ یہاں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں کائنڈلی اپنے مائکس آف رکھیں. اسٹارٹ میں یا آن ہونا شروع ہو گیا؟
تو یہ انہوں کون ہے کہ وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ حق ہے اللہ کی قدر کا. تو اس میں اوپر آپ لکھ لیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا مشرکین مکہ مخاطب ہے خاص کانٹیکس میں. پھر تو جو بھی عام کانٹیکس میں تو جو بھی اللہ کی قدر نہ جانے وہ مخاطب ہے، لیکن خاص کانٹیکس کیا ہے؟ مشرکین پلس یہود دونوں مخاطب ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی. تو بات یہ ہے کہ پیچھے سے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ الانعام مکی سورہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں مشرکین مکہ تھے، ان کے اوپر توحید ثابت کی جا رہی ہے دلائل کے ساتھ. اسی سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا جو موحد اعظم تھے، اور پھر اور بھی انبیاء کا ذکر ہوا جنہوں نے جو اس پہ قائم رہے، توحید کی دعوت دی، توحید کے لیے جد و جہد کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل ورڈکٹ دیا تھا پچھلی دفعہ کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ تم مانو یا نہ مانو قرآن کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور جہان والوں میں مکہ والے تم بھی، یہود نصارہ سبھی آتے ہیں. تو نہ صرف آپ نے اس قرآن پر ایمان لانا ہے بلکہ آپ کا کام اس قرآن کو جہان والوں تک پہنچانا بھی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا. تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ کہ قدر کیا ہوتی ہے. قدر کس کو کہتے ہیں؟ قدر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی اصل مقدار کو جاننا. لفظی معنی کسی چیز کی اصل مقدار کو جاننا، اور لغوی معنی ہوتے ہیں قدر کے کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کو ہر پہلو سے جاننے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے، اس کی معرفت کے لیے اس کے ہر پہلو پر غور کرنا. ٹھیک؟ تو کسی کی اصل حقیقت سمجھنے کے لیے، اہمیت سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی قدر کرنے کے لیے اس کو ہر پہلو سے جاننا ضروری ہوتا ہے. پھر جا کے اس کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کی قدر و قیمت کا انسان اندازہ کر پاتا ہے جب ہر آسپیکٹ سے اس کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کی معرفت کا علم. تو قدر کا لفظ فراخی اور وسعت کے لیے بھی آتا ہے، وسعت کے لیے بھی آتا ہے اور فراخی کے لیے بھی آتا ہے. تو مشرکین مکہ نے اللہ کی قدر نہیں جانی، اور یہود کو بھی کہا جا رہا ہے جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. تو خاص طور پر یہ بات کیسے پتہ چلی کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی کہ جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا؟ اس قالو، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ بشرین، کسی انسان پر، من شیئن، کوئی بھی چیز. جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، تب پتہ چلا کہ ان کو تو اللہ کی قدر ہی نہیں ہے. اللہ کی حیثیت اور اہمیت اور اس کی وسعت اور اس کی عظمت، اس کی طاقت کو جانتے ہی نہیں. وہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا وسعت اور قوت ہے. وہ اپنے رب سے غافل تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے کلام کو نہیں پہچانا اور اس کے کلام لانے والے پیامبر کو بھی نہیں پہچانا. قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے رب کو جانتا پہچانتا نہیں ہے، اس کی قدر نہیں جانتا، اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، وہ سب سے بڑا دنیا کا غافل ہے. پھر چاہے اس کے پاس دنیا کی لاکھوں ڈگریاں ہوں، بہت ہائی کلاس ڈگریاں ہوں، کچھ بھی کیا ہوا ہو، لیکن وہ سب سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہیں جانتا. اس کی قدر ہی نہیں کی، اس نے نا قدری کی، تو پھر کیا ہے؟ افضل الجاہل ہے پھر وہ. تو رب کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے. کون سا علم؟ جو اللہ کی ذات اور صفات اور قدرت کا آپ کو جس سے پتہ چلے. تو وہ کون سا علم ہے؟ العلم ہے. کائنات اور مشاہدے سے بھی دوسرے نمبر پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. تو ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کیونکہ وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہستی ہے. اگر جانتے تو کبھی بھی کسی کو اس کا ساتھ اس کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے تھے. کیونکہ دیکھیں نا، جس کو واقعی معلوم ہو کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، ذات ہے، کیسی عظمت والی ہے، کیسی قدرت والی ہے، کیسی تصرف والی ہے، کیا اس کی صفات ہیں، تو وہ اگر یہ سب کچھ کوئی انسان جانتا ہو تو کبھی بھی وہ پتھروں، درختوں اور کسی کو، انسانوں کو، مخلوقات کا اس کا شریک ٹھہرا نہیں سکتا. تو کیا پتہ چلا یہاں سے ہمیں؟ کہ سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ شرک کرنا
اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے. شرک کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے. پھر اسی طرح اللہ کی عبادت نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے. ہاں؟ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کرنا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جاننے میں ہی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جاننے کی علامات ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں. شرک کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، اور اللہ کی شکر گزاری نہ کرنا ناقدری کی نشانیاں ہیں. تو اللہ کی قدر جاننے کے لیے ضروری علم جو ہر انسان کو حاصل کرنا ہے، لازم ہے اس کے اوپر، وہ کون سا علم ہے؟ جو اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہے، قرآن کا علم، جس کو کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. فریضہ ہے، فرض کے درجے پر ہے قرآن کا علم ہر کسی کو معلوم کرنا. بہرحال انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، خاص طور پر جب انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے کسی انسان پر کبھی کچھ نہیں اتارا، تو اس لیے ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے. قرآن کا بھی انکار کر دیا اور آپ کا بھی انکار کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر کیا ہے؟ نعمت ہدایت ہے، جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صورت میں دیا گیا. رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا آپ کو، ذکر للعالمین بنا کے بھیجا گیا قرآن کو. تو اس سب سے بڑے احسان کا انہوں نے انکار کر دیا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہاں پر ایک طرف مخاطبین اول جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، اور دوسری طرف یہود بھی مخاطب ہیں، کیونکہ یہود بھی یہی کہتے تھے کہ انسان پر اللہ کا کلام کیسے اتر سکتا ہے. اور وہ تو ہٹ درمی اور اناد میں ایسی ریالٹی کا، ایسی حقیقت کا انکار کرتے تھے جو ان کے ہاں مسلمہ حقیقت تھی. ان کو تو اچھی طرح پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بشر پہ کتاب اتارتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نہیں اتری تھی، اور آگے اللہ تعالیٰ یہی جواب دیں گے. تو دونوں شامل ہیں. تو اس کا ایک جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں جانی. تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی، پہچان ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کہ وہ خود تو کبھی بندوں سے کلام نہیں کرتا، ظاہر ہے یہ اس کی شایع نشان ہی نہیں ہے، یہ اس کی حکمت مشیت ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ ہر بندے سے کلام کرتا پھرے، پاسبل بھی نہیں ہے. اور دوسرا، نہ ہی وہ فرشتے ڈائریکٹ انسانوں کے پاس بھیجتا ہے، عام انسانوں کے پاس، کہ وہ ان سے کلام کریں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ایک ہی ممکنہ صورت رہ جاتی، وہ کیا ہے؟ کہ فرشتے کے ذریعے کسی انسان کو نبی کا درجہ دے کر پیغام بھیجا جائے. ایک انسان کو چن کر نبی بنایا جائے، اللہ کا پیغمبر، اور پھر فرشتہ بھیج کے اس کو اللہ تعالیٰ پیغام بھیجے، وہ ساری انسانیت کو بتا دے. تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کیا ہے اور قدر کیا ہے اور کیسے وہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. پہلا جواب. دوسرا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ خاص طور پر یہود کے لیے ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر میں کوئی کتاب نہیں اتاری، تو قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب، کس نے اتاری تھی، نازل کی تھی کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ کس نے اتاری تھی؟ یہود سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے کس نے اتاری تھی؟ اور موسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے کیا؟ بشر ہی پر تو اتاری گئی تھی. بشر تھے، ان کے ماں باپ تھے، انہوں نے شادی کی تھی، ان کی بیوی تھی، کھاتے پیتے تھے، انسان تھے. تو ان کے اوپر کتاب تورات جو اتاری گئی تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ کیا وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ کیا موسیٰ بشر نہیں تھے؟ کیا اللہ نے نہیں اتاری تھی؟ یہ سب تو تم کو پتہ ہے. پھر بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو. اور پھر تورات کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ نور تھی، وہ ہدن للناس، اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اپنے دور کے لوگوں کے لیے. کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست کتاب پہلے بھی بشر پہ اتاری تھی، موسیٰ علیہ السلام پر، جو نور تھی، نور ہدایت تھی، روشنی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے. سراسر تورات جو ہے، جو اوریجنل تورات تھی، وہ ہدایت اور روشنی لے کر آئی تھی. تجعلونہ، تم بنا کے رکھتے ہو اس کو، کس کو؟ تورات کو. قراطیسا، پارا پارا کر کے. قراطیس کرتاس کی جمع ہے، پیچھے آپ کرتاس کا ورڈ پڑھ چکے ہیں، ورقے کے لیے، صفحے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قراطیس جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر یہود کو جواب دے رہے ہیں کہ تم ذرا بتاؤ، اچھا تم کہہ رہے ہو کہ بشر پہ کتاب نہیں اترتی، تو موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے تورات، وہ کس نے اتاری تھی؟ بشر ہی تھے. اور تم اس کتاب کو جو تورات ہے اس کو پارا پارا کر کے رکھتے ہو، صفحے صفحے کر کے رکھتے ہو.
اچھا یہ بھی ایک دلیل ہے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا. تم دونہا، تم چھپاتے ہو اس کو، یعنی کچھ حصے کو تم تورات کے چھپا لیتے ہو، وہ دکھا سوری ظاہر کرتے ہو، بدا یبدو سے تم اس کو پارا پارا کر کے رکھتے ہو، صفحہ صفحہ کر کے رکھتے ہو، الگ الگ صفحے پھاڑ کے رکھتے ہو. تم دونہا، پھر جس حصے کو تم اس کے چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو. وتخفون کثیرا، اور بہت سارے حصے کو تو تم اس کے چھپائی دیتے ہو. تو یہ یہود نے کیا ہوا تھا کہ آپ پہلے بھی ان کی حرکتیں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے علماء پورا پورا صفحہ پھاڑ دیتے تھے، جو وہ سمجھتے تھے ان کے خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، یا جس کے اوپر غلط فتاوی دینا ہوتا تھا اس کو پھاڑ دیتے تھے، اور ظاہر صرف تورات کے وہی حصے کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے کہ ان کو بتانا چاہیے، جن سے ان کو دنیاوی طور پر فائدہ ہوتا تھا. اور تحریف انہوں نے ہر قسم کی تھی قرآن میں، آپ کو بتائے. اس حساب سے بھی آپ دیکھیں تبدونہا وتخفون کثیرا، لفظی تحریف بھی کی، ایمانوی تحریف بھی کی. اور تخفون کثیرا میں سب سے پہلے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہی انہوں نے چھپا دی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں والی آیات تھی وہ انہوں نے چھپا دی تھی. ہاں، اور اسی طرح جو احکامات تھے تورات میں جو ان کی خواہش نفس اور بھاری تھے، جیسے رجم کی آیت کا حکم آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تو وہ انہوں نے پورا صفحہ ہی اس میں سے پھاڑ دیا تھا، اور خود سے رجم کی سزا بنا لی تھی کہ گدھے پہ بٹھاؤ اور گھما دو فلانا فلانا. تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ تم یہ سب کچھ کرتے رہو کتاب کے ساتھ، وہ تو اللہ نے ہی اتاری تھی. وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھائے گئے تھے تم، معلوم تعلمو، جو تم نہیں جانتے تھے، تم بھی ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آبا جانتے تھے. یعنی اس کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتاری، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری تھی، اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ علم اور ہدایت کی باتیں سکھائی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے، نہ تمہارے کبھی باپ دادا کے عقل و فہم میں آئی تھیں. وہ اس کتاب کے ذریعے ہی تمہیں سکھائی گئی تھی. ایسی ایسی باتیں تھیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ بھی اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور مزید یہ جو تم تورات کے کچھ حصے کو چھپاتے ہو اور کچھ کو دکھاتے ہو سوری یہ بھی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. ورنہ اگر تم نے خود لکھی ہوتی یہ کتاب، اللہ نے نہ بھیجی ہوتی، تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں سے کچھ چھپانے کی اور کچھ دکھانے کی. تو اب یہ ایسا جامع جواب تھا کہ وہ تو دونوں لاجواب ہو گئے، مشرکین بھی اور یہود بھی. مشرکین بھی ان کو اہل کتاب مانتے تھے نا کہ کتاب اتری ہے ان کے اوپر، اور بہت ساری علم کی باتیں پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے بھی تھے. تو اب ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لاجواب کر دیا. تو آگے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے، یعنی اللہ نے ہی اتاری ہے. تو رات کو بھی اللہ نے اتارا تھا اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اتارا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم مذرہم، پھر چھوڑ دو ان کو، فی غودہم، یہ اپنی بیکار کی بحث مباحثوں میں، یلعبون، کھیلتے کودتے رہیں. یعنی یہ بیکار کے اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے بیکار کی بحث مباحثے کرتے رہیں گے، تو آپ کیا کریں، آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں اور ان کو چھوڑ دیں. ان کی بیکار کی بحث مباحثوں میں، فضول کی بحثوں میں یہ کھیلتے رہیں کہ یہ تو ایسی باتیں کرتے رہیں گے کہ فلاں انسان ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور فلاں نبی ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ جو آتا ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اور فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسی باتیں کرتے رہیں گے کیونکہ ایسے لوگ ہدایت چاہتے نہیں ہیں، ہدایت سے دور ہوتے ہیں. تو حقیقت کیا ہے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب بھی کون سی، قرآن کریم، اس کو بھی وَهَذَا کتاب أَنزَلْنَاهُ، اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے. یہ اب قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل دیں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے کیا کیا دلائل ہیں. سب سے پہلے یہی دلیل بہت بڑی ہے کہ ہم نے اتارا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو بس بات ہی ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مبارکن، باعث برکت ہے یہ کتاب، مبارکن، باعث برکت، بارکہ سے مبارکن کا لفظ، اور اسم فاعل ہے برکت والا. تو بتایا جا رہا ہے یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور بہت باعث برکت ہے، خیر و برکت والا ہے، خیر کثیر لے کر آیا ہے، کثیر الفوائد ہے، ذہنی، روحانی، جذباتی، جسمانی طور پر ہدایت ہے اور شفا ہے اور روشنی ہے. سوری میرا تھوڑا گلا خراب ہے.
تو ہدایت، شفا، روشنی سب کچھ ہے قرآن۔ اور باعث برکت اس طرح بھی ہے کہ دیکھیں کہ جو مخاطبین اول تھے عرب کے لوگ، وہ ایک جاہل اجٹ قوم تھی جو عصیبت میں اور پتہ نہیں جہالت کے اندھیروں میں اور شرک کے اندھیروں میں، معصیت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ بات بات پہ لڑائی جھگڑا تھا۔ تو قرآن کا نزول کے بعد ان کی ایسی کایا پلٹی کہ وہی قوم تمام جہان کے لیے پیشوا بن گئی، تمام عالم میں علم اور ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بن گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اسی قوم نے قرآن کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو کے برکات پا کے قرآن کی کیا بن گئے؟ رضی اللہ عنہم بن گئے، صحابہ کرام اجمعین بن گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ عرب کے لوگ قرآن کی برکات سے اس کے ساتھ ایمان لا کے، اس کے ساتھ جڑ کے دنیا کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئی اور دنیا والوں کو علوم اور تہذیب سکھانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ تو یہ قرآن کی برکات تھی۔ دوسرا ثبوت کیا ہے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے کہ وہ مصدق، تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ اس کا الذی، اس کا بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی ہیں، یعنی جو پہلے کی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تورات، انجیل، زبور والا وغیرہ، ان کی تصدیق میں ہی اترا ہے، کوئی مخالفت میں نہیں اترا ہے۔ اور یہ معنی جو مصدقن کی تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ سمپل سا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی کتابوں میں بیسک عقائد تھے دین کے، اللہ کی توحید اور رسالت اور آخرت اور یہ قدرت، آخرت، جنت، دوزخ اور تقدیر وغیرہ، یہ سب تمام الہامی کتابوں میں ایک ہی جیسے تھے۔ بیسک دین تو ایک ہی تھا، صرف شریعت الگ تھی۔ تو اس طرح تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اتاری کیوں گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے قرآن کا اتارنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وَلِتُنذِرَ، تاکہ تم خبردار کرو، ام القرآ، بستیوں کی ماں کو، مکہ والوں کو۔ ام القرآ کہا گیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ مکہ ہے۔ ام کہتے ماں کو، قرآ قریتن کی جمع ہے، تو بستیوں کی ماں یعنی مکہ۔ ام القرآ بھی مکہ کا ایک نام ہے۔ تو تاکہ تم خبردار کرو ام القرآ ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ تاکہ آپ خبردار کریں ام القرآ، مکہ والوں کو سب سے پہلے، اور پھر مکہ کی بستیوں کو خبردار کرنے کے بعد اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کریں۔ ومن حولہا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ہی زبردست مطلب ہے اس کا۔ حولہا، اس کے ارد گرد جو مکہ کے ہے نا، مکہ کو اگر آپ دنیا کے گلوب پر دیکھیں نا تو وہ بالکل سینٹر میں ہے، خانہ کعبہ اور مکہ، ٹھیک ہے؟ تو اب جو یہ حولہا ہے نا، مکہ کے آس پاس، وہ اس کا دائرہ مکہ سے پھیلتا ہے۔ گلوب کو ذہن میں رکھیں، مکہ کے آس پاس کی بستیاں، پھر اور پھیلائیں، پھر اور پھیلائیں، تو پھیلتے پھیلتے یہ پورے گلوب پہ چھا جاتا ہے۔ یعنی ومن حولہا میں پھر ساری دنیا آ جاتی ہے کہ آپ خبردار کریں ام القرآ کو، پھر ساری دنیا کو، دنیا والوں کو اس قرآن کے ذریعے خبردار کریں۔ تو یہ ہے مقصد اس کتاب کو نازل کرنے کا، قرآن کو، کہ ساری دنیا کے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تو آپ نے تو یہ کام بہت ہی آسان طریقے سے کر دیا، عملی طور پر بھی، فعلی طور پر بھی۔ پھر آپ کے خلفائے راشدین نے بھی بہت زبردست طریقے سے کیا، تبا تابعین وغیرہ نے بھی بہت اس کے اوپر کام کیا، آپ کو پتا ہے کہاں کہاں دین پہنچایا۔ اب ان سب کے بعد یہ کام کرنا کس کے ذمے ہے؟ میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے، وما حولہا تک، پوری دنیا کے لوگوں کو، جہاں تک آپ یہ پیغام پہنچا سکیں۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا، ومن بلغ، کہاں تک خبردار کرنا ہے؟ جہاں تک پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین، بات تو اصل میں یہ ہے کہ والذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرہ، آخرت کے اوپر، یؤمنون بھی، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے قرآن کے اوپر۔ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم، اور پھر وہ اپنی نمازوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ یحافظون، محافظت کرتے ہیں۔ اب کیا بات کہی جا رہی ہے؟ بہت ہی زبردست بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ قرآن پر حقیقی شعوری ایمان رکھتے ہیں وہی جو لوگ آخرت پر حقیقی شعوری ایمان رکھتے ہیں نا، والذین یؤمنون بالآخرہ،
وہ ہی اس کتاب پر ضرور ایمان لائیں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جس کو آخرت کا یقین ہو نا، آخرت پر یقین ہو کہ میں نے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے لازمی طور پر، تو وہ ضرور طلب اور تڑپ رکھے گا کہ مجھے پتا تو چلے کہ آخرت کے عذاب سے میں کیسے بچ سکتا ہوں اور اللہ کی رضامندی مجھے کیسے ملے گی. تو اس لیے وہ ضرور قرآن پر ایمان لاتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے. اور پھر جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن پر بھی ایمان لے آتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ لازمی طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ شعوری طور پر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ اس کو قرآن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 88 جگہ قرآن میں اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے. کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث کے مطابق سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. تو اس لیے جو یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، جو قرآن پر یقین رکھنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی محافظت ضرور کرتے ہیں. پہچان ہے ان کی. پتہ چل جائے گا آپ کو جو نمازوں کی محافظت کرتے ہیں کہ ان کا آخرت پہ پکا یقین ہے اور قرآن پر بھی پکا یقین ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر کیا بتایا گیا ہے، بہت اس کو سم اپ کرتے ہیں. قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک بشر پر اللہ کا کلام اتارا جا سکتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو اتارا گیا تھا، تو بیکار کی بات ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور ان پر بھی کتاب آ سکتی ہے. پہلے بھی آئی تھی بشر کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسرا دلیل کیا دی گئی کہ یہ کتاب اتنی خیر و برکت والی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو پر تمہیں ہدایت فراہم کرتی ہے، چاہے عقیدہ ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے عبادات ہوں. تو اس کتاب میں انسانیت کی فلاح اور بہبود اور رہنمائی کے بہترین اصول ہیں. تو ایسے اصول اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا. تو یہ دوسری دلیل ہے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی. تیسری دلیل دی گئی کہ اس کی بنیادی تعلیمات وہی ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کی، کوئی نئی کتاب تو ہے ہی نہیں، انہی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا. تیسرا یہ کہ اس کتاب کا مقصد غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنا اور جگانا ہے اور ان کو برے انجام سے خبردار کرنا ہے. اور یہ ان کو خبردار کرنا جو ہے نا، وہ مکہ سے شروع کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. چوتھی بات بطور رزلٹ بتائی گئی کہ اس کتاب سے، بطور نتیجہ بتائی گئی چوتھی بات، کہ اس کتاب سے ہدایت صرف وہ لوگ پائیں گے جو اپنی خواہش نفس کے غلام نہ ہوں، بلکہ جو اللہ اور روز آخرت کی باسپور سے ڈرتے ہیں. اور ان لوگوں کی واضح علامت کیا ہے کہ وہ نماز کی باقاعدگی سے محافظت کرتے ہیں. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. ٹھیک. اہم ترین آیت تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی تفسیر آپ کی بہت اہم ہے، لیکن اسٹل پتہ نہیں آپ موٹیویٹ نہیں کر سکے یا لوگ موٹیویٹ ہی نہیں ہوتے کہ سن لے. جو سن لے اسی کا فائدہ ہے اس میں. ہے تو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل دیے گئے. اللہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اب اپنا سبق بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا. دیکھیں، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ پوری دنیا کے لوگوں کو خبردار کرنا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. یہ سب دونوں چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، میری اور آپ کی یاد رکھنے کی ہے. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم سب کو سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو، کہ میں نے کیا صرف قرآن پڑھنا ہے آدھا پونا اور اس کے بعد بند کر کے رکھ دینا ہے، یا میں نے قرآن کو آگے بھی پہنچانا ہے. یاد رکھیں، صرف قرآن پڑھنے سے کام پورا نہیں ہوتا. اور بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قدر نہیں جانی انہوں نے جیسا کہ قدر کرنا چاہیے. تو قرآن کی قدر پھر کیا ہوتی ہے؟ سوچیں کتنی کوئی قدر کرنی چاہیے اس کی، کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کتنی کوئی قدر کرنا چاہیے آپ کی. مجھے آپ کو اس کی کتنی قدر کرنا چاہیے؟ کیا ہے اس کی قدر و قیمت کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے پر آپ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے دنیا کی آپ کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں افسوس کے ساتھ، حالانکہ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں اس کا دنیا کی تعلیم کے ساتھ. کیا دنیا کی تعلیم کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جو قرآن کی تعلیم حیثیت رکھتی ہے؟ جتنا اجر و ثواب ہے، نجات دلوانے والی ہے. تو اتنی محنت تو کم از کم کر لیں. کیا قرآن ہم دنیاوی تعلیم کے لیے نوٹس نہیں بناتے؟ کیا ہم بہت سارے صفحے لکھ لکھ کے نہیں رکھتے؟ راتوں کو جاگ جاگ کے نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں
کہ کیا پتہ یہ پوچھ لیا جائے وائوا میں، کیا پتہ یہ پوچھ لیا جائے. تو قرآن کے لیے ہم ایسا کیوں ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں کہ اچھا صرف تفسیر کافی ہے، اچھا صرف تجوید کافی ہے، اچھا گرامر تو بہت مشکل ہے، اچھا ٹرانسلیشن کا فائدہ کوئی نہیں لینے کا، تفسیر تو سن لیتے ہیں. تو کیا ایسا ایٹیچیوڈ ہمیں رکھنا چاہیے؟ یہ ہے فوڈ آف تھاٹ. سوچیں اس کو کہ قدر، اللہ تعالیٰ کی قدر میں ہی قرآن کی قدر لانی آتی ہے. اور پھر ظاہر ہے اگلا سبق یہی کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا چاہیے جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اس کی عبادت، اس کی شکر گزاری، کسی میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اور ان سب چیزوں میں اس کے کلام میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے جاننے میں. اور ان سب چیزوں کو جاننے پہچاننے میں حت الامکان کوشش کرنا چاہیے، اٹموسٹ ایفرٹ، کیونکہ حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. حق کا قدر ہی تو ہم تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش تو کریں کہ اس کی قدر کو جان لیں. تو بہت غور طلب آیت ہے، غور و فکر کریں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ومن ازلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے. اور اس لفظ کا آپ کو مطلب پتا ہے کہ ومن ازلم جب آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سب سے بڑا ظالم ہے، ٹھیک ہے. تو ومن ازلم، کون سب سے بڑا ظالم ہے، مما نفترى علی اللہ کذبا، سب سے بڑا ظالم نمبر 1 وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لے. تو اس آیت میں آپ ابھی آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بتائی ہیں سب سے بڑے ظالم کی. ظلم اسم تفضیل ہے، اور یہ بھی پچھلے آیات کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گڑھ لیا ہے. تو اسی پر مزید بات کی جا رہی کہ خود سے کیسے گڑھا جا سکتا ہے. اللہ پر جو جھوٹ باندھے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. تو 3 بڑے ظالموں کی اقسام بتائے جائیں گے اس آیت میں کہ سب سے بڑا ظالم نمبر 1 کون ہے. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، نمبر 1 وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے، خود سے افترا کر لے. افترا کے معنی آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. افترا کے لفظی معنی ہوتے ہیں چمڑے کو خراب کرنے کے لیے کاٹنا، اور لغوی معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں خود سے کوئی عقیدہ گڑھ لینا اور نام اللہ کا لگا لینا. یہ ہوتا ہے افترا، اللہ پر جھوٹ باندھنا. تو سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو خود سے کوئی عقیدہ، کوئی بات گڑھ لے اور نام اللہ کا لگا دے کہ اللہ کا حکم ہے. اس کی مثال آپ اس سے لے لیں جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، حلال جانور تھے نا، اونٹ اور بھیڑ بکری وغیرہ، تو ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ہاں، صاحبہ اور بحیرہ اور حام اور وسیلہ وغیرہ بنا کے، اور نام انہوں نے اللہ کا لگایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے. خود ساختہ شریعت سازی کی ہوئی تھی. تو یہ کیا تھا، یہی ظالم، سب سے بڑے ظالم کی کیٹیگری تھی. پھر اسی طرح جیسے عقیدہ آخرت کوئی خود سے گڑھ لے، جیسے یہود نے گڑھا ہوا تھا نا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور بیٹے ہیں تو ہم تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، تو وہ بھی اللہ پر افترا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی کچھ جو چیزیں ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتی ہیں. جیسے وہ تمام لوگ جو اس کیٹیگری میں شامل ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو شرک اور بدعات کی مختلف اقسام کو ایجاد کرتے ہیں، خود بھی ان پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کرواتے ہیں، اور مزید یہ کہ اپنے اس غلط عمل کو شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بہت غور سے سن لیں یہ بات، اس کیٹیگری میں ریپیٹ کر دیتے ہیں. وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو شرک اور بدعات کی مختلف اقسام کو ایجاد کر کے خود بھی ان پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کرواتے ہیں، اور اپنے شرکیہ اور بدعتی عمل کو شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. پھر اگلا پوائنٹ لکھیں، افتراء میں اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنے والے بھی شامل ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی آیات کے غلط مطلب نکال کر، غلط تعویل کر کے پھر الٹے سیدھے فتاوے دیتے ہیں. غلط مطلب نکال کے اپنے مطلب کو فتوا دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ پر افتراء کرتے ہیں نا. جو اللہ نے یہ کہا نہیں ہوتا وہ خود سے اس کا معنی نکال کر اور اس کے مطابق فتوا دے دیتے ہیں. تو یہ پہلی قسم تھی سب سے بڑے ظالم کی. دوسرا بڑا ظالم کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم ہے، او قالا، جو یہ کہے اوحیا، وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، جبکہ ولم یوحا، نہیں وحی کی گئی، الیہ، اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی. اب اس میں کیا کہا گیا، دوسرا بڑا ظالم وہ ہے جو کہے کہ میرے پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے جبکہ اس کے اوپر وحی نہیں آتی، یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا،
कज़्ज़ाब। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अंबिया की कड़ी की आखिरी कड़ी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, और आपके बाद खातमुन नबीयीन खतमा से मोहर लग चुकी, अब कोई नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम भी जब दोबारा आएंगे तो आपके उम्मती के तौर पर आएंगे, नबी के तौर पर नहीं आएंगे। ठीक हो गया। तो कज़्ज़ाब के बारे में बात हो रही है कि वो सबसे बड़ा जालिम है जो झूठा नबूवत का दावा करे। मुस्लिम की हदीस का मफहूम में आपने फरमाया कि मेरे बाद 30 के करीब कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो अपनी नबूवत का दावा करेंगे। और जैसे आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दौर में मुसल्लिमा कज़्ज़ाब नामी एक कज़्ज़ाब नमूदार हुआ था, जिसके खिलाफ पूरी जंग की गई थी। और एक और भी नमूदार हुआ था जिसका नाम था असवद अंसी, उसको भी कुचला गया था। और आज भी होते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। कुछ अरसे पहले भी कराची में किसी ने दावा कर दिया था। और इसी तरह एक बहुत बड़ा फिरका है आज भी जो दुनिया में मौजूद है, तो उनके जो पेशवा है ना, वो भी ये दावा करते हैं कि वो नबी है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये दो बड़े जालिम हो गए। तीसरा बड़ा जालिम कौन सा है? जो वमन काला, जो कहे कि सउंजिला अनकरीब मैं भी नाजिल करूंगा, मिसलमा अंजलल्लाहु, उसी की मानिंद, उसी की मिसल जो नाजिल किया है अल्लाह ने। ये क्या है? तीसरा बड़ा जालिम वो है जो कहे कि कुरान जैसी चीज मैं भी नाजिल कर सकता हूँ, जैसे कि मुशरिकीन मक्का ने कहा था। सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 31 है, अल-अनफाल 31, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू समीना लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हाज़ा। और जब उनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि सुन लिया हमने, और अगर हम चाहें तो हम भी ऐसे कह सकते हैं, ऐसी आयात हम भी कह सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जब कुरान ने उनको चैलेंज किया, कई जगह कुरान ने उनको चैलेंज किया ना, कुरान में आप पढ़ते हैं, कुरान ने उनको चैलेंज किया, अच्छा 10 सूरतें ऐसी बना कर ले आओ। अच्छा इस 10 को छोड़ो, एक ही सूरत ऐसी बना के ले आओ, सब जिन और इंस को अपने साथ मिला लो, अल्लाह के सिवा जिस जिसको मिला सकते हो उसको मिला लो और ले आओ, एक सूरत ही बना लो। एक सूरत तो क्या, वो एक आयत भी नहीं बना सके, कभी भी इस चैलेंज को पूरा ना कर सके और ना कयामत तक कोई पूरा कर सकेगा। तो बहरहाल ये तीनों अक़साम सबसे बड़े जालिम की बताई जा रही हैं। और इन तीन बड़े जालिमों का फिर अंजाम क्या होगा, इस बड़े जुल्म का नतीजा क्या निकलेगा, वो अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और उसके आपके बाद फिर सभी से खिताब है, जो भी पढ़ने वाला कारी है, कि इन जालिमों का अंजाम क्या है। ये जो बड़े बड़े जालिम हैं या जो भी जुल्म करे, वलौ तरा, और काश तुम देखो। और वलौ तरा के मानी भी आपको मैंने बताती रहती हूँ कि इस जुमले के क्या मानी होते हैं। यानी काश तुम इमेजिन कर सको जो कल होने वाला है, रोज़े क़यामत, वो आज उसके बारे में सोच सको कि क्या होने वाला है। तो काश तुम देखो, इज़ जालिमूना, जब जालिम लोग, कौन से जालिम लोग, यही जो तीन बड़े जालिम बताए गए हैं, फी गमराती, गमरातिल मौती, काश तुम उस वक्त को इमेजिन कर सको, देख सको, आज बसीरत की निगाह से देख सको, जब ये जालिम लोग फी गमरातिल मौत, मौत की बेहोशियों में होंगे। ठीक, मौत की बेहोशियां, गमरात का जो लफ्ज है गमरतुन की जमा है, गमरा से है। लफ्जी मानी होते हैं गमरा का ढांप देना किसी चीज को। तो गमरातुल मौत क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौत भी जिंदगी के आसार को ढांप देती है। तो बहरहाल गमरतुन के मानी होते हैं सख्ती और शिद्दत की वजह से बेहोश हो जाना। गमरतुन, गमरात के मानी होते हैं सख्ती और शिद्दत की वजह से बेहोश हो जाना। तो मौत के लिए तो सख्तियां हैं, पता है आपको। तो मौत के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं मौत की सख्तियों और बेहोशियों के लिए, गमरातिल मौती व सकरातिल मौत। थोड़ा सा इसमें फर्क है। बेहोशी के लिए कुरान में 2-3 अल्फाज आते हैं ना, गमरा भी आता है और यक्षा भी आता है, और गशी के लिए बेहोशी वगैरह। तो बहरहाल गमरा के मानी मैंने आपको बता दिए। और सकरात जो होता है उसके मानी होते हैं ऐसी हालत कि इंसान जिसमें अपने होश और हवास खो दे, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। क्योंकि सकरात का लफ्ज मौत के अलावा भी आता है ना, वान तुम सुकारा आपने पढ़ा था, और दूसरी जगह भी आता है कि वो अपनी बेहोशियों में, जो कौम लूत थी ऐसी गुम थी कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो बहरहाल गमरात, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अंजाम इनका क्या है बड़े जालिमों का, कि वलौ तरा, काश तुम इमेजिन कर सको, देख सको कि जब ये जालिम लोग फी गमरातिल मौत, मौत की सख्तियों में होंगे। ठीक है, मौत की
सकरात मौत और गमरात मौत में होंगे। और आपको पता है कि जब इंसान सकरातुल मौत या कमरातुल मौत के स्टेज में दाखिल हो जाता है ना, तो वो आलम बरज़ख में एंटर हो चुका होता है, उसका वास्ता इस दुनिया से कट चुका होता है। अगर किसी करीबुल मर्ग इंसान को आपने देखा हो तो वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं देता। मैंने देखा है ना कई लोगों को एज ए डॉक्टर, वो उसका ताल्लुक बिल्कुल दुनिया से कट चुका होता है, आलम बरज़ख वो कहीं और देख रहा होता है, वो उसको फरिश्ते वरिश्ते नजर आ रहे होते हैं। तो वही मौत के वक्त का हवल्लाक मंजर यहाँ पर पेश किया जा रहा है, खास तौर पर गुनाहगारों और जो जालिम लोग हैं उनकी मौत का हवल्लाक मंजर, कि काश तुम देखो कि जब ये जालिम लोग गमरातुल मौत में होंगे, वल मलाइकतु और मलाइका फरिश्ते बासुतु फैलाए हुए होंगे, ऐदीहिम अपने हाथों को। क्यों फैलाए हुए होंगे अपने हाथों को? जान निकालने के लिए। कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जानों को। डांट टपट करेंगे जालिमों के साथ, निकालो अपनी जानों को, बहुत सख्ती से जान निकालेंगे। हाँ, और डांट टपट क्यों करेंगे? क्योंकि देखें, जब फरिश्ते जान निकालने के लिए आते हैं ना, उसी वक्त इंसान को पता चल जाता है कि उसके अमाल किस तरह के थे और उसके साथ क्या होने वाला है। ये तो आपको कुरान की कई आयात से पता चलता है। काफिर गुनाहगार को फरिश्ते जब जान निकालने आते हैं तो पहले ही आके उसको अजाबों की वईद दे देते हैं, जैसे इस आयत में भी आगे है। तो जब रूह ये सुनती है कि उसके साथ जो बुरा होने वाला है और उसके जिस्म के साथ भी, तो वो निकलना नहीं चाहती, वो इधर उधर भागती है जिस्म के अंदर, तो उसको डांट डपट के खींच खींच के निकाला जाता है। और हदीस के मफहूम में आता है कि गुनाहगार की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटों के ऊपर आप कोई नरम कपड़ा डालकर उसको खींचे। अल्लाहुम्मा ला तजअल मिन्हुम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। और इसके बरक्स जो मोमिन होता है उसकी कैफियत क्या होती है? मौत जान निकलते वक्त सख्तियां तो है, बरक है, लेकिन फिर भी हदीस कहती है कि मोमिन की जान ऐसे निकलती है जैसे आप मशकीजे का मुंह खोल दें तो उससे पानी निकलता है। और मोमिन को खुशखबरियां भी सुनाई जाती हैं, जैसे सूरह वाक़िया कहती है ना कि अगर वो साबिकून और साबिकून में से हुआ, एलीट क्लास में से, तो फरिश्ते क्या कहते हैं आके? वर्रौहुम व रैहानुन व जन्नतुन नईम, खुशबू और फूल लेकर आते हैं और जन्नत की नेमतों की खुशखबरी देते हैं। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है जालिमों की और उनकी गुनाहगारों की, तो फरिश्ते फिर सख्ती करते हैं, डांट डपट करते हैं, जान निकलना नहीं चाहती, कहते हैं निकालो अपनी जानों को। और मजीद क्या कहते हैं? अखरिज अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबुल हूनी, आज के दिन तुम बदला दिए जाओगे रुस्वा कुन अजाब का, ये भी कहते हैं। अब देख लें, साथ साथ वईद भी दे रहे हैं कि आज के दिन तुम्हारे पर रुस्वा कुन अजाब होने वाला है। ऐसी बात ना सूरह मोहम्मद में भी आती है, आयत नंबर 27 है सूरह मोहम्मद की। फकैफा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, तो कैसे, क्या होगा जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करेंगे तो उनके मुंहों और पीठों पर मारते होंगे। तो फिर इसी तरह एक और जगह भी आता है, उसमें आगे अभी आपको बताते हैं, सूरह अल अनफाल में भी आता है। तो बहरहाल बात यहाँ पर एक और गौर तलब क्या है कि अल यौमा जिसको कहा जा रहा है वो कौन सा दिन है? हाँ, अल यौम तुजज़ौना अज़ाबुल हूनी, जिस दिन उनकी जान निकाली जा रही है वो अल यौमा है। यानी जब फरिश्ते जान निकाल रहे हैं उसको कह रहे हैं आज के दिन, यानी जो मौत का दिन है, उस दिन तुमको अज़ाबुल हूनी दिया जाएगा। तो ये आयत आलम बरज़ख के ऊपर दलील है, अज़ाब कब्र के ऊपर दलील है कि अल यौमा किसको कहा जा रहा है, जिस दिन जान निकाली जा रही है, उसका सबूत है। और इसी तरह एक और कुरान की आयत आलम बरज़ख और अज़ाब कब्र पर पक्की दलील है, वो है सूरह गाफिर, जिसको सूरह मोमिन भी कहा जाता है। उसकी आयत नंबर 46 है, जो फिरौन और उसकी जो आले फिरौन है उसके लिए कहा गया है। सूरह गाफिर की आयत है 46, अन्नारु युरिदूना अलैहा गुदुवन व अशिया व यौम तक़ूमु अस्साअ उदखिलू आले फिरौन अशद्दुल अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो फिरौन है और उसकी कौम है वो पेश किए जाते हैं, अभी पेश किए जाते हैं, सुबह और शाम आग के ऊपर पेश किए जाते हैं। और अलग से कहा गया है जिस दिन कयामत कायम होगी तब उनसे कहा जाएगा कि अब अशद्दुल अज़ाब में दाखिल हो जाओ। ठीक हो गया, क्लियर हो गया कि ये दोनों आयात जो यहाँ पर मौजूद है अल यौमा और ये सूरह गाफिर की आयत नंबर 46 अज़ाब कब्र और आलम बरज़ख के अज़ाब पर सबूत और दलील है। तो बहरहाल
ان ظالموں کو عذاب الہونی کیوں دیا جائے گا، رسوا کن عذاب، بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم تقولون، تم کہتے، اللہ، اللہ کے اوپر غیر الحق، اس لیے دیا جائے گا کہ تم جو اللہ کے لیے ناحق باتیں کرتے تھے، اور اس لیے دیا جائے گا کہ وہ کنتم ان آیات ہی تستکبرون، کہ تم اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے. ٹھیک، دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس لیے تمہیں عذاب الہونی دیا جا رہا ہے. تو اللہ کے لیے غیر الحق، ناحق باتیں کرتے تھے، یہی سب، یعنی مختلف چیزیں افترا خود کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھ دیتے تھے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر وہی بیچتا ہے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے قرآن کی طرح تو ہم بھی کلام بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو یہیں پر یہ فرشتے بتا کر پھر ان کو عذاب میں داخل کریں گے، عذاب برزخ میں، کہ تم نے یہ کیا تھا، اللہ پر غیر الحق، ناحق باتیں کی اور آیات سے تکبر کیا. تو ہمارے لیے سبق ہے یہاں پر بہت اہم ترین، کہ انتہائی تکبر کی علامت ہے، اور بہت بڑا ظالم بھی ہے وہ کون، جو قرآن کی آیات کو اہمیت نہ دے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑائے یا ان کو ہلکا لے. تو یہ سب کرنا انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی کسی بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے. یہ بات یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح کی بات سورہ الانفال 50 میں آتی ہے، ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، الانفال 50. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر بھی کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں، ولو ترا، کہ جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب جلنے کا عذاب. سبق کیا ہے یہاں پر ہمارے لیے؟ سب سے پہلے افطرا کے حساب سے سبق ہے، افطرا علی اللہ، اللہ نے جو چیز نہیں کی وہ اس پہ باندھنا. ہمارے لیے بھی سبق ہے. دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج بھی جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا، مذاق میں یا لا علمی میں کہہ دیتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ قرآن میں موجود نہیں ہوتا. یہ کیا افطرا بھی نہیں آتا، یقینی طور پر آتا ہے، اور بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس طرح کی کوئی بات کہہ دے بلا سمجھے اور بلا دیکھے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ قرآن میں نہ لکھا ہوا ہو. اور دوسرا سبق، اللہ کی آیات سے تکبر کیسے ہوتا ہے. اللہ یہ دو وجوہات بتائیں نا، کہ انہوں فرشتے کہیں گے وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. تو ہمارے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ قرآن کی آیات کے ساتھ تکبر کیا ہوتا ہے. نمبر 1، قرآن کا کوئی حکم سامنے آئے تو انسان اس کو سمجھے کہ میرے لیے نہیں ہے، اس کو اگنور کر دے نا سن کے. تکبر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، بطر الحق کر دے نا، حق کو جھٹلا دے. حکم سن لیا ہے میں نے لیکن اس کان سے سنا ہے دوسرے سے نکال دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی آیات سے تکبر ہے، احکامات سے تکبر ہے نا. آیات کا مطلب ہوتا ہے احکامات. اور اسی طرح اگر کوئی اللہ کا حکم سامنے آئے تو انسان اس کو سمجھے کہ میرے لیے تو نہیں ہے، یہ حکم تو منافقین کے لیے آیا تھا، اور یہ تو مشرکین کے لیے تھا، اور یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، تو میرے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ آیات سے تکبر ہے. پھر ایک اور کیا آیات سے تکبر ہے؟ کہ قرآن کے کسی حکم پر عمل کرنے میں انسان شرمندگی محسوس کرے، کہ اگر میں نے اس حکم پر عمل کیا تو لوگ مجھے بیکورڈ سمجھیں گے. مخلوط اگر میں نے گیدرنگ نہیں کی اور اللہ کے حکم سے میں نے سیپریٹ کر لی تو لوگ کہیں گے یہ تو پینڈو ہیں، ابھی تک پینڈو کو پینڈو ہی رہے ہیں، گاؤں والوں کی طرح شادی کرتے ہیں، تو میں کیسے کر لوں. تو یہ بھی آیات سے تکبر ہی ہوتا ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال بتا دی. پھر ایک اور بھی آیات سے تکبر ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ سمجھنا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا صرف مولویوں کا کام ہے یا یہ لو گریڈ کام ہے. ٹھیک ہے، اور ہائی گریڈ کام کیا ہے کہ دنیاوی ڈگریاں حاصل کی جائیں، امریکہ اور کینیڈا بچوں کو بھیجا جائے، آسٹریلیا بھیجا جائے، اور جو بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اہمیت ہی نہ دی جائے، معمولی سمجھیں. اور ایسا کیا جاتا ہے. آپ سوچیں اپنے آس پاس کہ اگر کوئی بتاتا ہے کسی کو کہ میں نے اپنے بچے کو اس میں ڈال دیا ہے، حفظ القرآن میں ڈال دیا ہے، تو آگے سے جواب یہ آتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنے یہ جوابات، کہ دیکھو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن بچے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اس کو دنیاوی تعلیم بھی دینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت کے ساتھ تکبر نہیں ہے؟ سوچیں یہ سب اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر میں ہی آتا ہے، کہ انسان دنیاوی علوم کو امپورٹنٹ سمجھے اور دینی تعلیم کو معمولی سمجھے. بہرحال اللہ کی آیات میں تکبر کرنے کا انجام بتایا جا رہا ہے.
کہ مرنے کے ساتھ ہی رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ بہت غور طلب ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ زیادہ لوگ سنیں تفسیر کو، بہرحال جس کے نصیب میں ہے وہی سن پائے گا۔ تو بہت اہم بھی ہے، بہت ریالٹی پہ مبنی ہے، اور بہت ہی ہلا دینے والی، جھنجھوڑنے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور البتہ تحقیق آ گئے ہو تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم، جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَتَرَکْتُمْ، اور چھوڑ آئے تم، ما خولناکم، جو کچھ دیا تھا ہم نے تم کو، وراء ظہورکم، لقد جیتمونا، البتہ تحقیق آ گئے ہو تم ہمارے پاس، اکیلے اکیلے۔ بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کے سامنے روز قیامت پیش ہوگا تو بالکل اسی حالت میں پیش ہوگا جس طرح انسان پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا، کما خلقناکم اول مرتن، بے لباس ہوگا، پیر میں جوتا نہیں ہوگا، غیر مختوم ہوگا، اور جیسے بالکل اسی طرح جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب آ گئے ہو تم اکیلے اکیلے، فرادہ جو ہے نا فرد کی جمع ہے، اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہمارے سامنے آ گئے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے پیدا بھی اکیلے اکیلے کیا تھا۔ انسان اکیلے پیدا ہوتا ہے، اگر ٹوئنس بھی ہو نا تو پیدا اکٹھے تھوڑی ہوتے ہیں، باری باری ہوتے ہیں، پیدا تو اکیلے اکیلے ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ کے حضور میں پیشی جو ہے نا وہ بھی اکیلے اکیلے ہونی ہے، کوئی اس کے ساتھ پیشی کے وقت موجود نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں آس پاس لوگ نہیں موجود ہوں گے، سب موجود ہوں گے، آپ کا ہر رشتہ موجود ہوگا، آپ کا ہر دوست موجود ہوگا، پیر فقیر بھی موجود ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی سنے گا نہیں، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر کسی کو اپنی، انسان کو اکیلے حساب کے لیے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور صرف اللہ کے حضور میں ہی نہیں اکیلا پیش ہونا ہوگا، ابھی موت کے ساتھ بھی، جس کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے نا، قبر میں بھی انسان اکیلے اکیلے ہی جائے گا، وہاں بھی کوئی رشتہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، اکیلا ہی جاتا ہے، کوئی مال کوئی رشتہ ساتھ نہیں جاتا۔ تو قبر میں بھی اکیلے اکیلے فرادہ جانا ہے، اور حشر میں بھی پوچھ گاچھ کے لیے اکیلے اکیلے جانا ہے۔ اور اگر آپ سوچیں تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر جب کوئی بڑی مصیبت پڑتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے اپنی جان کی فکر کرتا ہے، نفسا نفسی ہوتی ہے، دوسرے کو تھوڑی بچاتا ہے۔ اگر کوئی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو کیا دوسروں کو پہلے بچاتا ہے؟ پہلے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آخرت میں تو پھر ایسا ہو ہی گا، کیونکہ وہاں تو پھر سامنے عذاب نظر آ رہے ہوں گے، کون کس کو اپنی نیکی دیکھے گا اور پوچھے گا کہ ہاں میں تمہیں پہلے بچاتا ہوں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں بچائے گا، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ان ساری باتوں سے کہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ سورہ المریم آیت نمبر 95 میں آتا ہے، مریم 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب تم میں سے آئیں گے اس کے پاس روز قیامت فردا، اکیلے اکیلے۔ تو حاضری تو اکیلے ہے، قبر میں بھی اکیلے ہیں۔ اگلا جملہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی دل ہلا دینے والا، بترکتم، اور چھوڑ آئے ہو تم، اللہ تعالیٰ کہیں گے ما خولناکم، جو کچھ عطا کیا تھا ہم نے تم کو، دیا تھا ہم نے تم کو، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے کچھ بھی ساتھ نہیں آیا تمہارے۔ خولا یخول، تخویل کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ معنی ہوتے ہیں خولا کے عطا کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا آپ کو مالک بنایا، نعمتیں، جا و حشم عطا کرنا، جا اور حشم یعنی جو دنیا کی نعمتیں سب وہ اسی میں آتی ہیں، خولا میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو چھوڑا ہے سب کچھ، تم اپنی پیٹھ کے پیچھے کچھ بھی نہیں لے کر آئے، ساتھ میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، جو کچھ دنیا کا ساز و سامان تھا پیچھے رہ گیا، جس میں تم نے دل لگایا ہوا تھا، کچھ بھی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی سامان تعیش، کوئی زیب و زینت، کچھ گاڑیاں، کوئی گھر، کوئی کپڑے جوتے، کوئی جولری، کوئی فرنیچر، کوئی ڈیکور، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تمہارے پاس، ہاں، جس کے پیچھے سب کچھ پیٹ کے پیچھے چھوڑ کر چلے آئے ہو، ساتھ تو تمہارے کچھ بھی نہیں آیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ جو کچھ بنانے میں انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دین کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ قرآن پڑھنے کا نہ نماز پڑھنے کا، یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، اس کی کیئر ہے، اس کو بنانا ہے، ابھی یہ حاصل کرنا ہے، ابھی یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اچیومنٹ یہ ہے، یہ میرے ٹارگٹس ہیں زندگی میں، یہ میرے گولز ہیں،
سارے گول دنیا کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری کیئر دنیا کی چیزوں کی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اسی میں پتہ ہی نہیں چلتا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پھر جب اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اکیلے اکیلے، اور پھر فَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ بات دیکھیں نا تو یہ اس دنیا کے لحاظ سے بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں ہوتا ہے نا تو وہ اس کو چیزیں نہیں یاد آتی۔ صرف اسی کی مثال لے لیں کہ جب زور کا جھٹکا زلزلے کا آتا ہے تو کیا آپ اپنی قیمتی چیزیں پہلے اکٹھا کرتی ہیں کہ نہیں اچھا یہ اٹھا لوں وہ اٹھا لوں پھر نکلوں گی؟ نہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اس وقت تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں نے اپنی جان کو بچانا ہے، آ جاتی ہے نا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ نارمل حالات میں ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے اپنی جان کو پہلے بچانا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ ہے، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے۔ اچھے اعمال لے کر جائے گا تو جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں چھوٹے گی۔ یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، زلزلے کے وقت سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پیچھے ہی رہنی ہے، ہم نے چھوڑ کے جانی ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ جن کے پیچھے میں اپنا وقت، اپنا عمر، اپنا پیسہ، اپنی اسکل سب کچھ لگا رہی ہوں، جس چیزوں کی کیئر میں، جس کو سنوارنے اور سجانے میں، سب یہیں رہ جائے گا۔ ذرا سا سوچ کے دیکھیں، جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے ساتھ ہی اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اتنی جیولری اکٹھی کی جس کی کیئر ہی کرتی رہی کہ گھر چھوڑ کے کیسے نکلوں تو یہ تو چوری ہو جائے گی۔ پتا ہوتا ہے کہاں پڑا ہوا زیور، کس کو چلا گیا، کہاں چلا گیا، کس نے چرا لیا، کس کو دے دیا۔ کپڑوں کا پتا ہوتا ہے، آپ کے برانڈیڈ پرس کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بیگس کہاں رکھے ہیں، برانڈیڈ جوتوں کا پتا ہوتا ہے بڑی میچنگ ملائی تھی کدھر رکھی میں نے، کراکری کا پتا ہوتا ہے، ہاں جنک میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں مرنے کے بعد گھر والے، ہاں کہتے ہیں جی یہ تو پتہ نہیں کیا جنک ساس حضور نے جمع کیا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی دل ہلا دینے والی بات یہی ہے کہ ما ترکتم ما خولناکم، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے انسان جس میں دل لگایا گا۔ کیا مال، کیا اولاد، کیا سامان، کیا اسباب، سب پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور جو چیز ساتھ جانی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے پاتا۔ ساتھ کیا چاہتا ہے انسان؟ صرف عمل صالح، قرآن اور اس کی تعلیمات کام آنے والے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں ایک خوبصورت شخص بہت خوشبودار انسان کے پاس آئے گا تو انسان پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو وہ کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ اور اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ انسان کے اوپر جب وہ کوئی فرشتے آئیں گے کہ کوشش کریں گے یعنی یا بات چیت ہوگی تو فوراً ایک خوبصورت شخص آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کو عذاب سے بچائے گا۔ مفہوم بتا رہی ہوں، تو پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں، جس کے ساتھ تم نے دل لگایا ہوا تھا، جس کو تم ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، تو آج میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن پھر بھی ہم آج دنیا میں انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جن کو ہم نے پیچھے چھوڑ کے جانا۔ سوچ کے دیکھیں، ساری صبح سے شام تک زندگی کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک انہی چیزوں کو حاصل کرنے، انہی کی کیئر میں اور انہی کے کاموں میں پیچھے لگے رہتے ہیں جس میں سے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانی۔ اور نماز، قرآن، عمل صالح، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی ہم مینٹین ہی نہیں کر پاتے جو مطلوب اور مقصود ہے۔ نہ کوانٹٹی اور نہ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ کوالٹی کیا ہم مینٹین کریں گے، ٹائم ہی نہیں ہے جی ہمارے پاس۔ ہم تو قرآن 1.5 گھنٹے نہیں سن سکتے ہفتے میں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ ما خولناکم وترکتم ما خولناکم وجئتمونا فرادا کما خلقناکم، سب چھوڑ کے چلے جانا ہے پیٹھ کے پیچھے، کچھ ساتھ نہیں جانا، جو ساتھ جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، مفہوم ہے اس کا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں، قبر میں چھوڑنے تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کی اولاد جاتی ہے اور مال جاتا ہے۔ مال اس حساب سے جاتا ہے کہ بڑی شان و شوکت سے، جتنا مال ہوتا ہے اتنی شان و شوکت سے جنازہ جاتا ہے۔ تو مال جاتا ہے، اولاد جاتی ہے اور اعمال جاتی ہیں۔ 2 چیزیں تو اس کو قبر میں چھوڑ کے پلٹ جاتی ہیں، ایک ہی چیز ساتھ رہ جاتی ہے، وہ ہے اعمال۔ اور ہم صرف مال اور اولاد کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جو ساتھ جانے ہیں ان کا خیال ہی نہیں۔ ایک اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور دوسروں کو اللہ کے نام پر دے کر آگے بھیج دیا، باقی سب تو دوسروں کا ہے۔ تو جو دوسروں کا ہے اسی کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ جانا ہے
اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال مزید ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے وما نرا، اور ہم دیکھتے نہیں ہیں، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو، وہ نہیں نظر آ رہے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الذین وہ لوگ زعمتم تم زوم رکھتے تھے جن کے اوپر کہ انہم بے شک وہ فیکم شرکا تم میں شریک ہیں. زوم کیا ہوتا ہے؟ باطل گمان رکھتے تھے. تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ. اللہ تعالیٰ کا بہت جلالی اور سرزنش والا آپ کو انداز نظر آ رہا ہے. اب بتاؤ، ایک تو اکیلے آ گئے ہو، تو ساتھ تو تمہارے کچھ بھی نہیں آیا جس میں زندگیاں گزار دیں، جو چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا، اوپر سے شرکا بھی نہیں نظر آ رہے جن کے اوپر تمہیں بھروسہ تھا نا کہ اللہ سے بچا لیں گے. زوم رکھتے تھے تم. زوم کہتے ہی باطل گمان کو ہے، زن و گمان کو. اور شفاء کون ہوتے ہیں؟ سفارش کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے ساتھ اپنی طاقت ملا کر اس کو چھڑانے کی کوشش کرنا. اور اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے شفعاء نظر نہیں آ رہے جن کے پر تم زوم رکھتے تھے کہ انہم سوری اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ جن پر تم زوم رکھتے تھے کہ انہم فیکم شرکا، کہ وہ تم میں بے شک شریک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جن پر تمہیں یہ زوم تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک. سمجھ آ گیا؟ جن پر تم یہ زوم رکھتے تھے کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں، یعنی تمہارے معاملات وہ اللہ سے ڈیل کر لیں گے اور تمہیں چھڑوا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے. تو وہ تو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے، کدھر چلے گئے وہ؟ تو اب آپ دیکھیں انسان اس طرح کے زوم اور خیالات آج بھی رکھتا ہے کہ جب دنیاوی کام ہوتے ہیں تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں خود ہی کر لوں گا، کر بھی لیتا ہے، محنت بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، ایفرٹس بھی، پیسہ بھی، سب کچھ لگا لیتا ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے. فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو وہ ان کے دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. ہمارے والدین بہت نیک تھے تو انہی کی وجہ سے چلے جائیں گے. تو ہمارا تو تعلق فلاں کاسٹ سے ہے تو ہم شاید جنت میں جائیں گے. بچے کو ہم نے حافظ بنا دیا ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ سارے سہارے ہی ڈھونڈنا ہوتے ہیں اور اپنے اعمال جو ہیں ان کی طرف دھیان نہیں کرتا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ بھائی کہاں ہیں تمہارے شفاء جو بھی تھے تم نے بنا رکھے تھے اور تم سمجھتے تھے کہ اللہ کے پاس تمہارے معاملات میں وہ جھگڑا وگڑا کر کے تمہیں بچا لیں گے. پھر حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ان شرکا کا ہوگا کیا؟ لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق کٹ گئے کٹ جائیں گے بینکم. کیا کٹ جائیں گے؟ بینکم تمہارے درمیان کے تعلقات کٹ جائیں گے. جو تم نے سفارشی بنائے ہوئے تھے، بتوں کو سمجھا ہوا تھا یا زندہ پیروں فقیروں کو سمجھا ہوا تھا، کسی کو بھی سمجھا ہوا تھا، آخرت میں ان کے ساتھ تمہارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. تقطع سختی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کوئی تعلقات، کوئی نسبی رشتہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایسی بات اب سورہ البقرہ 166 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو معبود جن کو بنایا ہوا تھا اور جو فالوورز تھے ان کے مکالمہ آپ پڑھ چکے ہیں. ابھی آگے آپ کو بتاتی ہوں. ان میں اینڈ میں یہی کہا گیا ہے کہ وَرَاءُ الْعَذَابِ، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابِ، اور ان کے درمیان کے اسباب پھر کٹ جائیں گے. جب عذاب سامنے آئے گا نا تو پیر فقیر تو بیزاری دکھا دیں گے. یہ ابھی آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں نا. سورہ 166 کا جو البقرہ کی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھا کہ اگر جو تمہارے جنہوں نے اپنے کسی کو فالو کیا، ان کو پیشوا بنایا ہوا تھا، تو وہ کیا کریں گے روز قیامت؟ جو ان کے پیشوا تھے، وہ پیر جو ان کے پیر تھے، وہ اپنی مرشدوں سے، فالوور سے بیزاری دکھا دیں گے. البقرہ 166. ان سے منہ پھیر لیں گے، کہیں گے ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کا یہ سلوک دیکھ کر جو فالوورز ہیں وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک بار اور بھیجا جاتا، پھر ہم بھی ان سے اسی طرح کی بیزاری دکھاتے جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری دکھا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ یہ حسرت ان کی حسرت ہی رہے گی اور ہم ان کے اعمال حسرات بنا کے دکھائیں گے ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ سب تو ہونا ہی ہے وہاں پر. تو شفاعہ تو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وَضَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، عَنْکُمْ تم سے، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جس پر بھی تم زوم رکھتے تھے.
تو جن پر بھی انسان زوم رکھتا تھا، اگر بتوں کو اوپر زوم رکھتا تھا تو کہیں آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایندھن بنے ہوئے ہوں گے. اگر پیر فقیر کو اوپر کوئی مرشد اور پیر بنایا ہوا تھا تو وہ آپ کو بتا دیا کہ وہ تو بیزاری دکھا دیں گے، منہ پھیر لیں گے، اور پھر انسان یہ حسرت کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے، قصص 64 ہے کہ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ پکاریں گے بھی لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں پائیں گے. اور بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جو بڑی پڑھی ہیں، قرآن بڑا پڑھا ہوا ہے، 30واں پارہ اور 29واں پارہ، جو بتاتا ہے کوئی رشتہ، کوئی گہری دوستی، کچھ بھی کوئی کام نہیں آئے گا. جہاں تک رشتہ داروں کی بات ہے، سورہ عبسہ میں آتا ہے، آیت نمبر 36 میں ہے کہ جس دن کانوں کو کان بہرے کر دینے والی قیامت آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. تو کوئی رشتہ بھی نہیں کام آئے. سورہ المؤمنون میں بھی ہے، آیت نمبر 101 ہے، مؤمنون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونک مار دی جائے گی، تو کوئی نسبی رشتہ باقی نہیں رہے گا. کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. تو دیکھیں بات، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا. دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، پہلی دفعہ پیدا ہونے کے بعد سارے رشتے بنتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا پیدائش کے بعد، اور ساری دوستیاں بھی پیدائش کے بعد بنتی ہیں. تو بالکل اسی طرح مرنے کے بعد بھی ساری رشتہ داری اور ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گے. ولا انصاب بینہم. اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ کوئی گہری دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی ولا خلتن، کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. کوئی چیز فدیہ میں دے کے انسان چھوٹنا چاہے گا تو وہ بھی نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے. تو پھر کام کیا آئے گا؟ صرف انسان کا ذاتی عمل اور ایمان کے ساتھ کیا ہوا عمل صالح کام آئے گا. کیا کام آئے گا؟ صرف ایمان اور ایمان کے ساتھ کیا ہوا ذاتی عمل صالح کام آئے گا. تو کیا سبق ہے اس آیات کا، اس آیت کا خاص طور پر؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، یہ پچھلی جو 2 آیات آپ نے پڑھی ہیں، کہ سب سے بڑا ظالم جو 3 بتائے گئے ہیں، اس سے بھی بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے اختیار اور تصرف میں کسی اور کو شریک سمجھے. ٹھیک. اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک ٹھہراتا ہے نا، نفع نقصان کا مالک سمجھے کہ یہ ہمارے شفاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، یہی بات کی جا رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہے تمہارا؟ تو یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے سامنے یہ ہمارے بت ہے یا کوئی مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق، اس کو شفیع سمجھے کہ وہ چھڑا لے گا اللہ کے سامنے. تو یہ سب سے بڑا ظالم تو وہی انسان ہے. پھر دوسرا بڑا سبق کیا ہے؟ انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے، اکیلا ہی اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، قبر میں بھی اکیلا پیش ہوگا، منکر نکیر کے سامنے، حشر میں بھی اکیلا پیش ہوگا. تو سمجھایا کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو کہ انسان اپنی حیثیت، اپنی وقت اور اپنی تنہائی کو محسوس کرے. کہ جتنے بھی لوگ آج آپ کے آس پاس ہوں، بچے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، زوج ہیں، بہت سارے چاہنے والے بے شمار بھی ہوں، تو آپ تنہا ہی ہیں. میں تنہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ آگے اکیلے ہی جانا ہے اور جواب دہ بھی اکیلے ہی ہونا ہے. تو یہ بات سمجھائی گئی ہے. تو کاش یہ بات آج ہم سمجھ لیں کہ پیش تو فرادہ ہی ہونا ہے، اکیلے اکیلے. اور اپنے اعمال کی فکر کریں، کسی سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کے ناکام نہ کریں، کسی کی خوشی کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کے ناکام نہ کریں. بہت ہی زیادہ عمل سے تعلق ہے اس آیت کا. گرہ میں باندھ کے رکھنے والی ہے، موٹا موٹا لکھ کے سامنے لگانے والی ہے یہ آیت. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. آگے نیا رکوع ہے، اور مزید اسی سلسلے میں بات ہے، اس کے ساتھ لنکڈ ہے پچھلی آیات کے ساتھ، کہ تم نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ خالق مالک مدبر ہے جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. اس کی کیا قدرت و طاقت ہے؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، فالقو، وہ پھاڑنے والا ہے، الحبی، دانے کا، والنوا، اور گٹھلی کا. فالق کا جو لفظ ہے نا، فالقو، وہ فلقہ سے ہے. تو فلقہ کے معنی ہوتے کسی بے جان چیز کو 2 حصوں میں پھاڑنا.
بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا. اور فلکا صبح دم کو بھی کہتے ہیں، یعنی ارلی مارننگ کو بھی فلکا کہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں نا آپ. تو جو ارلی مارننگ ہوتی ہے نا، جب کو پھٹتا ہے تو وہ بھی تو کیا ہوتا ہے، صبح کی روشنی اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتی ہے نا. تو اس لیے صبح دم کو بھی فلک کہتے ہیں. اور فلق کے معنی کسی بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا. فالکو فلکا سے اسم فائل ہے. تو اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے کس کو، دانے کو، اور نوا گٹھلی کو. دانا کون سا ہوتا ہے، جیسے سیریل وغیرہ اور دالیں ہوتی ہیں تو ان کے دانے ہوتے ہیں. اور گٹھلی کیسی ہوتی ہے، جیسے آم کی گٹھلی ہوتی ہے جس کو کھایا نہیں جاتا، کھجور کی گٹھلی وغیرہ وہ گٹھلی ہوتی ہے. تو دونوں کی بات کی گئی ہے. تو یہ جو رکو شروع ہو رہا ہے، اس پورے رکو میں تذکیر بھی آلائی اللہ ہے. وہ کیا ہوتی تذکیر بھی آلائی اللہ کیا ہوتی؟ سورہ الانعام کے انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تذکیر بھی ایام اللہ اور تذکیر بھی آلائی اللہ آپ کو ملے گی. جی کیا ہوتی ہے، کس کا نام ہے یہ تذکیر بھی آلائی اللہ؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ تذکیر کرنا. دیکھیں بیان کی یہ آپ جائے. کہتے ہیں نا فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پڑھتے ہیں آپ. تو آلہ کس کو کہتے ہیں، جی جی نعمتوں کو، کہ تم اللہ کی کون سے. تو تذکیر بھی آلہ وہی ہے، اور تذکیر کہتے ہیں نصیحت کو، تو آلہ کہتے ہیں نعمتوں کو. تو تذکیر بھی آلائی اللہ کے مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت کرنا. تو اس پورے رکوع میں لکھیں اس جملے کو، آپ کو تذکیر بھی آلائی اللہ ملے گی. اور آلہ وہی ہے یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان والا. تو اللہ کی توحید پر، اس کی زبردست قدرت کے اوپر بات ہوگی. پورے کائنات پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ان سب چیزوں کو جن کا ذکر کیا جائے گا، اور اپنے رب کو پہچان لو. اور جب پہچان لو اور معلوم ہو جائے کہ رب ہے کون، تو پھر بندگی صرف اسی کی کرو. فاعبدوہ، پھر شرک کو بھول جاؤ بالکل سے، دور دور بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو پہلی دلیل اس کی قدرت بھی کر دی جا رہی ہے. پہلی دلیل ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے، وہی پھاڑنے والا ہے دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی. گٹھلی کا ذکر خاص طور پر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ گٹھلی کو جو ہے پھاڑنا وہ آسان نہیں ہوتا، گٹھلی سخت ہوتی ہے نا. دیکھیں آم کی گٹھلی اگر آپ پھاڑیں گے نا کسی بھی چیز سے، تو کیا کرتے ہیں آپ، بہت ہی مشکل سے ایک تو ٹوٹتی ہے، اور پھر اگر پھاڑیں گے تو بہت ہی دو چار ٹکڑے اس کے ابھی ہیفازٹ سے ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیسے پھاڑتا ہے اس کو؟ آپ نے گٹھلیوں پر کبھی نشان دیکھا ہے؟ کھجور کی گٹھلی پر بھی ایک لائن ہوتی ہے اور آم کی گٹھلی پر بھی ہوتی ہے. وہ لائن جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زمین میں گٹھلی یا بیج جاتا ہے نا، بیج پر بھی ہوتی ہے، بعض دالوں پر بھی ہوتی ہے، تو اس کو وہاں سے اس لائن سے بہت سلیقے سے دو ٹکڑوں میں پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے، فالق الحب والنوا ہے. ہم پھاڑے تو ویسے نہیں پھاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اس کو پھاڑتے ہیں جو انہوں نے رکھی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ گٹھلی یا دانے کو پھاڑ دیتے ہیں، جب وہ زمین میں دبا دی جاتی ہے اور پانی دیا جاتا ہے، اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو پھر گٹھلی یا دانا پھڑ کے دو طرفہ عمل شروع ہوتا ہے. ہاں، گٹھلی یا دانے میں سے دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک اوپر کی طرف زمین پھاڑ کے نکلتی ہے اور کوپل پھوٹتی ہے، اور دوسری کدھر بڑھتی ہے، زمین میں بڑھتی ہے اور جڑ بناتی ہے. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سوچیں اس پہ، یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کو کہہ رہے ہیں. تو دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک اوپر بڑھتی ہے ایک اندر بڑھتی ہے. ٹھیک، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے. تو اور پانی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی برساتے ہیں، زمین بھی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جو بیج آپ اس میں ڈالتے ہیں اس سے مختلف پودے نکلتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیج اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں نکالنا تو اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، جس سے نکالنا ہوتا ہے اسی سے نکلتا ہے. تو مختلف پودے اور مختلف پھول اور مختلف ذائقے والی چیزیں نکلتی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آم کی گٹھلی ایک بھی ڈالیں تو اس سے جو آم نکلتا ہے نا، جو آپ نے گٹھلی ڈالی ہوتی ہے جس آم کی، وہ نہیں ہوتا یہ، اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے، اس سے کوئی اور ہی ذائقے کا آم نکلتا ہے. تو یہ سب کیا ہے، اللہ کی قدرت کی زبردست نشانیاں اور کامل کاریگری پر اس کی دلیل ہیں. تو یہ دلیل ہی بہت زبردست ہے. اور یہ گٹھلی کی بات تو بہت ہی غور طلب ہے، بیج اور گٹھلی کی، کہ جو بیج اور گٹھلیاں ہوتی ہیں نا، اگر یہ زمین کے باہر پڑی رہیں، دکان پہ پڑی رہتی ہے نا، آپ کے پاس بھی پڑی رہتی ہیں، تب تو کچھ بھی نہیں نکلتا. نکلتا نہیں نکلتا. کب نکلتا ہے؟
جب آپ اس کو زمین میں دباتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں نا. تو گٹھلی سے پودا کون نکالتا ہے؟ جاندار چیز کون نکالتا ہے بیج سے؟ بے جان چیز سے جاندار پودا کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جان ڈالنے والا کون ہے بیج میں اور گٹھلی میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَمُخْرِجُ اور وہ نکالنے والا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے. ایک اور دلیل ہے اس کے قادر مطلق ہونے کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے بھی نکالتا ہے. اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے کیسے نکالا جاتا ہے. ابن عباس کے مطابق جیسے نطفے سے انسان بنتا ہے، نطفہ بے جان ہوتا ہے نا، اس سے زندہ انسان بنتے ہیں اور انسان سے پھر نطفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا بنتا ہے، جیسے بیج سے پودا نکلتا ہے اور پودے سے پھر بے جان جو ہے بیج نکلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ سوچے کہ نطفہ کیسے بنتا ہے، کہاں سے غذا آتی ہے، مٹی سے کیسے وہ چیز بنتی ہے، کیسے اس پہ سپرم بنتے ہیں، کیسے وہ پھر اس سے جیتا جاگتا انسان بنتا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو. اور پھر یہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنا مانوی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. مانوی طور پہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ جیسے کسی نیک آدمی کی اولاد جو ہے وہ بد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو زندہ سے مردہ نکال آتا ہے نا. زندہ تو وہی نا جو جس میں ایمان کی زندگی ہے قرآن کے مطابق. تو جو نیک آدمی ہوتا ہے اس سے مردہ نکل آتا ہے، اور جو کبھی کبھی بد آدمی ہوتا ہے اس سے نیک اولاد پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ساری مثالیں ایسی ہیں جو کسی انسان یا کسی بھی دوسرے ہستے کی بس کا روک ہے ہی نہیں، کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اور ان مثالوں سے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جو اللہ بے جان مٹی سے آپ غذا کھاتے ہیں، اس غذا سے نطفے کو بناتا ہے، پھر نطفے کو کتنے مراحل سے گزارتا ہے اور زندہ انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے کرتا ہے، اس کو پھر مٹی میں لے جاتا ہے، فوت کر کے مٹی میں مل کے مٹی بنا دیتا ہے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ اس کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھا لے گا. تو جو انسان پہلی دفعہ بے جان چیز سے، مٹی سے نطفے سے زندہ انسان پیدا کر سکتا ہے، تو وہ دوبارہ مٹی سے انسان کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے نا کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اس سے اصل میں اس مثال کے ذریعے معاد پر استدلال کیا گیا ہے. ایسے الفاظ بھی سمجھا کریں کیونکہ تفاسیر میں ایسا لکھا ہوتا ہے، معاد یعنی دوبارہ اٹھنے کے اوپر استدلال کیا گیا، دلیل دی گئی ہے کہ جو اللہ زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے، تو تمہیں بھی جب اس نے مردہ سے زندہ پیدا کیا ہے نا، تو جب مردہ کر دے گا تو پھر بھی زندہ کر دے گا. مردہ سے زندہ کو نکال سکتا ہے، وہ اس چیز پہ پوری طرح قادر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل دی ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ جو اتنا زبردست کام کرتا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پتہ نہیں تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو. تو فکون کا لفظ افق سے ہے، حمزہ فکاف، صحیح رخ سے غلط سمت پر پھیر دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ ہے تمہارا اللہ جو اتنے زبردست کام کرتا ہے، جو دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاوہ نہیں کر سکتی. یہ سب تم جانتے ہو، دیکھتے ہو، اپنی آنکھوں سے سمجھتے ہو. خالق، مالک، مدبر، پیدا کرنے والا، پالنے والا، چلانے والا، سب کچھ وہی ہے. تو پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تمہاری عقل پہ پتھر کون ڈال دیتا ہے، کہاں سے بہکائے جاتے ہو، کون پھیر دیتا ہے کہ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہو. انسانوں کو، مخلوقات کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے لگتے ہو، انسانوں سے حاجات مانگنے چلے جاتے ہو. تو پتہ نہیں کون تمہیں پھیرا دیتا ہے، تمہاری عقل پہ پتھر ڈال دیتا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، حیرت کی بات ہے. اگلی دلیل ہے، چوتھی دلیل، فالقو، پھاڑنے والا ہے، الاصباح، صبح کا. اصباح جو ہے نا صبح سے مصدر ہے، تو وہ نکالنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے صبح کا. یہ بھی چوتھی دلیل ہے کہ رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر دن کا اجالا بھی وہی نکالتا ہے. اگر وہ رات کو پھاڑ کر صبح کا اجالا نہ نکالے تو کون دنیا کی طاقت ہے جو رات کو پھاڑ کے صبح کا اجالا نکال دے؟ سوچ کے دیکھیں، نکال سکتے ہیں آپ. اور یہ بات قرآن میں آتی بھی ہے، بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے.
سورہ قصص آیت نمبر 71-72 ہے، قصص 71-72. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم، کیا تم نے غور کیا کبھی، ان جعل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ بنا دے، علیکم تم پر، اللیلہ رات کو، سرمدن الی یوم القیامہ، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات ہی کو مسلسل قائم رکھے قیامت کے دن تک؟ تو قل، تو بتائیے کہ قل کہہ دیجئے من الہ غیرو، سوری قل اوپر کے ساتھ تھا، اس طرح سے آیت ہے، قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، سوچا تم نے، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ، علیکم اللیل، رات کو تمہارے پر، سرمدن ہمیشہ کے لیے رات ہی تمہارے پر رکھے، کنٹینیو رہے رات، الی یوم القیامہ قیامت تک رات ہی رہے، تو من الہ غیرو یاتیکم، یہ من الہ غیر اللہ، تو کون الہ ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بدیاء، جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو. کتنی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات رکھیں، دن ہو ہی نہیں، سورج نکلے نہیں، تو کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی الہ ہے، کوئی سائنسدان ہے، کسی میں اتنی طاقت ہے کہ جو دن کو نکال لے؟ نہیں نکال سکتا. تو یہ تیسری دلیل تھی. چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جی، اور اس نے بنایا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو سونے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تو یہ بھی اسی کا کام ہے کہ اس نے رات کو بھی بنایا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے رات نہیں رکھی ہے، لیکن رات اور دن اس نے دونوں بنائے ہیں. رات کو کس لیے بنایا ہے؟ سکون کے لیے بنایا ہے. دن کو کس لیے بنایا ہے؟ کام کے لیے بنایا ہے. جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 67 میں آتا ہے، یونس 67، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل، رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، والنہار، اور دن کو، مبصرا، دیکھنے کا ذریعہ، یعنی کام دیکھ بھال کرنے کا ذریعہ، کام کرنے کا ذریعہ. ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی، آیات نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقومی یسمعون، جو سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں نا. بڑا زبردست جملہ اللہ تعالیٰ وہاں لائیں، یسمعون کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا، رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، تو وہ اس کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں دن اور رات کو. اور جو نہیں سنتے، قومی یسمعون نہیں ہوتے، تو وہ الٹے چلتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی قدرت، غور و فکر کے قابل ہے کہ اس نے لیل و نہار کا نظام بنایا ہے، رات کو سکون کے لیے. اور کیونکہ آپ دیکھیں رات کے اندھیرے میں آرام ہی کیا جاتا ہے، اندھیرا اللہ تعالیٰ اسی لیے کرتے ہیں. اگر آپ لائٹیں جلا کے سوئیں، آپ سے سویا نہیں جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ تمام مخلوقات رات کو آرام کرتی ہے، اور دن میں کام کاج کیا جاتا ہے، اور دن بھی ضروری ہوتا ہے، سورج کا نکلنا بھی. اور یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی نا اوپر، جو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو رات کو قیامت تک کر دے، اور کون ہے جو سورج کو نکالے، اسی میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ صرف دن ہی رہے، سورج نکلا رہے، تو کون ایسا الہ ہے جو رات لے آئے اس کے بعد. تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سورج بھی ضروری ہے، تو وہ بھی اللہ نکالتے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت سورج کے بعد رات کو نہیں لا سکتی، اور رات کے بعد دن کو نہیں لا سکتی. یہ سارے کام صرف اور صرف واحد اللہ کے ہیں. اگلی دلیل دی جا رہی ہے والشمس، اور اس نے بنایا ہے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، حسبانن، حساب کا ذریعہ. سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. کس چیز کے حساب کا ذریعہ بنایا؟ سورج اور چاند کو کیلنڈر بنایا ہے، دنوں، سالوں اور مہینوں کا حساب لگانے کا ذریعہ بنایا، دونوں کو بنایا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کام ہے سورج اور چاند کے حساب لگانے کے. یہ موسم بھی انہی کی وجہ سے بدلتے ہیں، دن اور رات کا گھٹنا بڑھنا بھی سورج چاند کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری عبادات، روزے، حج، اور دوسری جو ہیں آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے عدت وغیرہ اور رضاعت، اس سب کی کیلکولیشن کس سے ہوتی ہے؟ قمری کیلنڈر سے ہوتی ہے. تو قمر کو، چاند کو بھی حساب لگانے کا ذریعہ بنایا ہے. اور سورج کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ شمسی کیلنڈر نماز کے کام آتا ہے. تو دونوں ہی حساب لگانے کا ذریعہ ہے. اور زبردست چیزیں بنائی نا. دیکھیں اگر یہ دونوں نہیں ہوتے، ہم کیسے حساب لگاتے ہیں؟ کیسے آپ کو پتہ چلتا
یہ سال پورا ہو گیا ہے، مہینہ پورا ہو گیا ہے، پتہ چلتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت اور احسان ہے. اور اس بارے میں بھی سورہ یونس میں آتا ہے، سورہ یونس 5 ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا ہے اور چاند کو نورانی بنایا ہے. اب اس میں بھی فرق ہے، سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے، جو پھل وغیرہ پکتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں. چاند کی روشنی سے پھلوں میں رس پڑتا ہے، اور اسی نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں کہ گھٹتا بڑھتا ہے. اور کیوں یہ سب کچھ کیا ہے؟ تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ زبردست کا، علم والے کا. تقدیر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قدر یقدر تقدیر. تقدیر کے مطلب ہوتے ہیں وہ قوانین فطرت جو اللہ نے اپنے علم اور حکمت اور اندازے کے مطابق کائنات میں مقرر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قوانین فطرت جو اللہ نے اپنے علم اور حکمت اور اندازے کے مطابق کائنات میں مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو کہا جا رہا ہے، خاص طور پر چاند سورت کے نظام کو، کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے زبردست کا اندازہ اور جاننے والے کا اندازہ، کہ سورج چاند کا نظام اس نے اپنے زبردست اندازے کے مطابق بنایا ہے، کہ سورج چاند دونوں اس کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، اس سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتے، ایک منٹ کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. سورج اور چاند اس کے حکم کے مطابق نکلتے اور ڈوبتے رہتے ہیں. تو یہ اندازہ ہے اس بنانے والے کا. سورج جس وقت پر اس نے نکلنا ہے، جہاں سے نکلنا ہے وہیں نکلتا ہے، جہاں ڈوبنا ہے وہیں ڈوبتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج ہر شام کو ڈوبنے سے پہلے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے ڈوبنے کی اور اگلے دن نکلنے کی، غروب ہونے کی اور نکلنے کی. اور اسی طرح چاند بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، نکلتا ہے پھر موٹا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی انسان، کوئی سائنسدان سورج اور چاند کے اس نظام کو اپنی مرضی سے نہ چلا سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے، نہ غروب کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں اس کی حکمت اور قوانین فطرت کی پابند ہیں. تو اب سوچو کہ اس نظام کائنات میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اتنا مربوط اور مضبوط نظام، اتنا آرگنائز نظام، اتنی زبردست ترتیب اور تقسیم اور ترکیب کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو اصل میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ معجزات کیوں مانگتے ہو؟ معجزے تو کائنات میں ہر طرف بکھرے پڑے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمْ، جس نے بنائے تمہارے لیے النجوم، ستارے، نجم کی جمع. اس نے ستارے بنائے تمہارے لیے. کیوں بنائے ہیں؟ ستارے کیوں بنائے؟ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، راہ پا سکو، بہا، ان کے ساتھ. کہاں پر راہ پا سکو ستاروں کے ذریعے؟ فی ظلماتی، اندھیروں میں، البری، خشکی کے، والبحر، اور سمندر کے. ستارے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے بنائے ہیں تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو رات کے اندھیروں میں، چاہے خشکی کا سفر ہو یا سمندر کا سفر ہو. تو ستاروں کو دیکھ کر آج بھی سمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ رات کتنی باقی رہ گئی ہے. کمپس آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے، جو ڈیزرٹس میں رہتے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں. وہ نارتھ اسٹار ایک ہوتا ہے، اس کی ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے اور اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر سمت کا اور رات کا اندازہ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ستارے، تاکہ تم، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ان کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ تم ان سے راہ پاؤ. اور ستاروں کے اور بھی فوائد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں. جیسے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحَفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے، یعنی ستاروں سے، اور ان کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا اور حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، شیاطین سے حفاظت کا. جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ٹھیک، اور ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو یہ ستاروں کے چراغوں جیسے ستاروں سے، اور ہم نے ان کو بنایا ہے سزا دینے کا ذریعہ، بگانے کا ذریعہ
پتھر مارنے کا ذریعہ شیاطین کے لیے۔ تو جو لوگ بھی ستاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ کی معرفت پا لیتے ہیں کہ یہ چمکتے کیسے ہیں، روشنی کون دیتا ہے، کب چمکتے ہیں، یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے، کیسے اپنی جگہ پر قائم ہے، کیسے ترتیب پر قائم ہے اتنی مدتوں سے۔ تو قد فصلنا الآیات، البتہ ہم تحقیق کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس کو صرف علم والے جانتے ہیں، تو اور کوئی نہیں جانتا، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کا، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے، تو وہ غور و فکر کرتے ہیں، یعنی غور و فکر صرف علم اور عقل والے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے لقومی یعلمون، ورنہ نظر تو ہر کسی کو آ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو قوم علم رکھتی ہے، جو عقل رکھتی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں نا، اولی الالباب کی نشانی بتائی گئی تھی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو وہاں بتایا نا، قیاما وقعودا، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیق پر، اور پھر وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ آیات کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں، لیکن لقومی یعلمون، آیات تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں، لیکن ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو علم اور عقل والے ہیں، کیونکہ وہ انہی چیزوں پر غور کر کے سورج چاند ستاروں پر اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی معرفت پا لیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس اللہ نے حصی طور پر بہت سارے ہدایت کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ظاہری طور پر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، تو مانوی طور پر بھی ہدایت اس کی شرعی آیات سے ہی مل سکتی ہے، قرآن کی آیات سے مل سکتی ہے، یہ علم والے جان لیتے ہیں۔ تو فصل آیات کے حساب سے ایک اور بھی پوائنٹ ہے، اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو قومی یعلمون ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوچ کے دیکھیں کہ جب آپ صرف ناظرہ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے پاس کتنا علم تھا؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا نا؟ اللہ کون ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی پہچان ہے، کیا اس کی معرفت ہے، کیا کائنات میں اس کی نشانیاں ہیں؟ نہیں آتا تھا۔ کب سمجھ میں آیا؟ جب آپ قومی یعلمون بن گئے، علم والے بن گئے، جب آپ نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا، تب آپ کو سمجھ میں آیا۔ یہ یہاں پر کہا بھی جا رہا ہے کہ نشانیاں تو بہت ہیں، ہم نے کھول کھول کر بیان کیے، لیکن سمجھ میں کس کو آتی؟ فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انشاءکم، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، پھر صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، فمستقر، پھر اس نے اس کی قرار پکڑنے کی جگہ بھی بنائی ہے انسان کی، وہ مستودع، اور امانت رکھے جانے کی جگہ بھی بنائی ہے۔ اب یہ دونوں الفاظ جو ہے نا، مستقر اور مستودع، ان کو گرامیٹیکلی دو طرح سے لیا گیا ہے، اسم ظرف اور اس مفعول کے طور پہ بھی لیا گیا، لیکن جو اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ آپ اس کو اسم ظرف کے طور پہ لیں گے تو بات صحیح سمجھ آئے گی، لیکن یہ مفعول بھی ہے۔ جیسے مستقر جو ہے قرار پکڑنے کی جگہ ہے، اور اس کا معنی ٹھہرایا ہوا بھی ہے، اور مستودع کا لفظ جو ہے وہ وضع سے ہے، وضع رکھنا، ٹھہرا، کسی چیز کو امانتاً رکھنا۔ مستودع کیا ہے؟ کسی چیز کو امانت رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یا امانت رکھا ہوا، تو دونوں معنی ہیں۔ تو بہرحال کہا کیا جا رہا ہے، اب یہ سمجھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیا۔ سورہ نساء کی اسٹارٹ کی آیت ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو اس نے مٹی سے بنایا آدم کو، ان سے ان کا زوج بنایا، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور صرف پھیلا نہیں دیے، ان کا قرار پکڑنے کی جگہ بھی اس نے بنائی، مستقر بھی اور مستودع، سپرد کیے جانے یا امانتاً رکھنے کی جگہ بھی بنائی ہے۔ اب یہ جو مستقر اور مستودع ہے،
اس کے مختلف مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ مستقر کے معنی ہے قرار پکڑنے کی جگہ دنیا، اور مستودع کیا ہے؟ رحم مادر ہے، جہاں انسان کچھ دیر کے لیے امانتاً رکھا جاتا ہے، کچھ مہینے ہوتا ہے. دوسرے کسی نے کہا کہ مستقر کیا مطلب ہے آخرت، جنت ہوگا، کیونکہ قرار پکڑنے کی جگہ تو وہی ہے. اور مستودع کیا ہے؟ دنیا ہے. تیسرے کیا معنی کیے گئے ہیں کہ مستقر وہی آخرت کو کہا گیا کہ جائے قرار تو وہی ہے آفٹر آل. مستودع کیا ہے؟ قبر یا عالم برزخ ہے، جہاں امانتاً رکھا جاتا ہے. تو بہرحال ان دو الفاظ کے آپ جو بھی معنی لیں، اس کے اندر انسان کی زندگی کے تمام مراحل آ جاتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر مرحلے کو دینے والا، چاہے وہ مستقر ہے یا مستودع ہے، کسی بھی لحاظ سے اس کا نظام چلانے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. نہ کوئی کسی کو پیدا کر سکتا ہے، نہ انسان خود پیدا ہو سکتا ہے، نہ انسان کو یہ پتا ہے کہ وہ اپنے جو امانت رکھنے کی جگہ ہے وہاں کتنی دیر رہے گا، نہ انسان کو یہ پتا ہے کہ وہ دنیا میں کتنی دیر رہے گا، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ کب دنیا سے جانے کے بعد وہ قبر میں کتنی دیر رہے گا. اس کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، کچھ بھی نہیں پتا اس کو. تو نہ اس کو اپنے مستقر کا پتا ہے اور نہ اپنے مستودع کا پتا ہے. ٹھیک ہے، مستقر اور مستودع دونوں پر اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جائے اس کے کوئی بھی معنی لے لیا جائے. تو زندگی کے تمام مراحل اس کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی دیکھیں نا، مستقر خاص طور پر جو دو جگہ معنی کیے گئے وہ آخرت کے کیے گئے. ٹھیک، کہ مستقر کے بارے میں کسی کو پتا ہے کہ اس کا مستقر کیا ہوگا، جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی؟ اسی طرح اور بھی چیزوں کا نہیں پتا. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ انسان کا جو مرنے کے ساتھ قبر میں جاتا ہے نا، وہ مستقر نہیں ہوتا. اس کا مستقر قرار پکڑنے کی جگہ تو آخرت ہے، وہ مستودع ہے، امانتاً رکھا جاتا ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، البتہ تحقیق ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو. کس کے لیے؟ اب کہہ دیا گیا لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے. فقہ کیا ہوتی ہے؟ یفقہون کا لفظ فقہ سے ہے نا. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کی بات کی، کائنات کی نشانیوں کی، اور کہا کہ یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کو نظر آتی ہیں جو کیا ہے، جو قومی یعلمون ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو سورج چاند ستارے وغیرہ ہیں، ان کا علم تھوڑا سا بھی حاصل کر لیں نا آپ، تو وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے. آسان بات ہے، زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ سورج کا کس نے فاصلہ اتنا اندازے پہ رکھا ہے کہ جلاتا نہیں اور کام بھی دیتا ہے، بہت ساری چیزیں. تو اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا علم آئے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہاں کہا گیا کہ جو اس کو پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا مستقر کیا ہے، اس کا مستودع کیا ہے، اس نے دوبارہ اٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے، یہ کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں. لیکن سمجھ میں کس کو آتی ہیں؟ جو فقہ رکھتے ہیں، گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. فقہ کے معنی ہوتے ہیں علم اور دلائل کے ساتھ گہرا علم حاصل کرنا. دلائل کے ساتھ گہرا علم حاصل کرنا، یہ فقہ کی ڈیفینیشن ہے. دلیل کے ساتھ گہرا علم حاصل کرنا، گہرا علم، ڈیپ نالج کو کہتے ہیں. تو فقہ علم سے اوپر کا درجہ ہے، اوپر کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو کہ انسان کو پیدا کیسے کیا ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، پھر وہ موت اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو کتنی دیر اس نے اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، یہ بھی اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. کبھی 4 مہینے بعد نکل آتا ہے، کبھی 6 مہینے بعد نکل آتا ہے. یہ اس کو نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. چاہے ڈاکٹر کتنے بھی سر توڑ کوشش کر لیں، جب اس نے مستقر کو، مستودع کو چھوڑنا ہوتا ہے تو انسان چھوڑ دیتا ہے. سب اللہ کے اختیار میں. قبر میں کب تک رہے گا یہ بھی نہیں پتا، قبر میں کیا معاملہ ہوگا یہ بھی نہیں پتا. تو یہ ساری چیزیں کس کو پتا چلتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو دلائل کے ساتھ ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. صحیح غور و فکر اور گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے، کہ اس کے اوپر ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں. فقہ کی ضرورت ہوتی ہے، گہری نظر. تو جن کی گہری نظر ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر، ڈیپ نالج ہوتی ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اسی طرح وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. اور مستقر آخرکار پھر ہمارا جنت یا دوزخ ہی ہے. یہ ساری چیزیں گہرے علم سے پتہ چلتی ہیں.
بظاہر ظاہری اور اوپری علم سے نہیں پتہ چلتی. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، بارش برساتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالا ہم نے بھی ساتھ اس کے نبات پیداوار، کل شیء ہر چیز کی. فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالا ہم نے منہ اس سے پانی سے، خضرا سبزہ ہریالی، نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبًا متراکبًا، دانے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے. متراکبًا کا جو لفظ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا رکبہ سے ہے. رکبہ کہتے ہیں سوار ہونا سواری پر، اور تراکب کے مطلب ہوتے ہیں ایک کے پیچھے ایک سواری کے اوپر بیٹھنا، اور متراکب کہتے ہیں ایک کے اوپر ایک کے پیچھے ایک بیٹھا ہوا یا ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا. تو متراکبن کے مطلب کیا ہوئے؟ دانے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے، جیسے چھلی کے دانے ہوتے ہیں اور جیسے گیہوں کی بالی ہوتی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے دوسرے آسپیکٹ سے. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. پانی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی زمین پر گرتا ہے، لیکن اس سے کیا کیا نکلتا ہے؟ خضرن سبزہ ہریالی، گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں، انواع و اقسام کی نباتات نکلتی ہیں، اور حبًا متراکبًا بھی نکلتے ہیں، ایک کے اوپر ایک تہ بتہ جڑے ہوئے دانے، چھلی، گیہوں کی بالی. اچھا اور دیکھو ذرا، ومن النخل، کھجور کے درخت کی طرف دیکھو، من طلعہا، اس کے شگوفوں کی طرف دیکھو. یہ طلع سے لفظ ہے، طلعہا، اور طلع کے دو معنی ہوتے ہیں، سورج اور چاند کے نکلنے کا پہلا حصہ اور کھجور کے درخت کا پہلا خوشہ. تو ذرا اس پہ بھی غور کرو. کھجور کے نخل، کھجور کو کہتے ہیں، کھجور کے درخت کی طرف دیکھو، کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، اور اس کے طلعہا، اس کے پہلے خوشے کو بھی دیکھو. قنوان، گچھے ہیں، دانیۃ، لٹکے ہوئے. کیسے ہیں کھجور کے پہلے خوشے؟ قنوان ہیں. قنوان جو ہے وہ قنو کی جمع ہے، اور قنوان کے مطلب ہوتے ہیں کھجور اور انگور کے وہ گچھے جو بھی پکے نہ ہوں، توڑے نہ جا سکیں. تو ذرا دیکھو کھجور کے درخت کی طرف، اس کے خوشوں کی طرف، اس کے کچے گچھوں کی طرف، کچے بھی کتنی خوبصورتی سے. دانیتن، دانیتن کا لفظ دنو سے ہے جس سے دنیا ہوتی ہے، اور اسم فاعل واحد مؤنث ہے، قریب ہونے والی ہے، جھکنے والی، لٹکنے والی. تو ذرا کھجور کے درخت پہ بھی غور کر کے دیکھو کہ کیسے اس کے شگوفے نکلتے ہیں، کیسے وہ گچھے بنتے ہیں، کنوان بنتے ہیں، پھر کیسے وہ گچھے بن کے لٹکتے ہیں. پھر ذرا جنات، باغات کی طرف بھی غور کرو. کس کے؟ من اناب، انگور کے، انب کی جمع، انبا کی جمع. والزیتون، اور زیتون کے باغات کی طرف. والرمانہ، اور انار کے درختوں، انار کے باغات کی طرف. رمان بھی جمع ہے، رومانیتن کی جمع ہے. تو ذرا ان کے باغات سے بھی ذرا غور و فکر کرو، کیسے ہیں؟ مشتبہن، کچھ ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور کچھ ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے جلتے ہیں. تو یہ کیا بات کہی گئی؟ اب انگور اور زیتون آپ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، دونوں کا سائز اور کلر تو ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیر متشابہ بھی ہیں، ذائقہ اور ان کی تاثیر اور ٹیکسچر اندر سے بالکل مختلف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر اسی طرح پھر تیسری چیز، انار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو انار پہ غور کریں، کیسے اہتمام اور ترتیب سے ایک ایک دانہ وہ فولڈ کر کے ریپ کر کے اس کو سمجھ لیں کہ انار کا ایک ڈبہ سا ہوتا ہے، اور ایک ایک دانہ الگ پیک ہوتا ہے اس کے اندر. انظروا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مجھے اور آپ کو سب کو. کس کو حکم ہے؟ انظروا، دیکھو ذرا، تم غور کرو، میں غور کروں. کس پہ غور کرو؟ الی ثمرہ، ان پھلوں کی طرف. ثمر جو ہے نا اسم جنس ہے، تو سارے پھلوں کی طرف غور کرنے کی طرف کہا جا رہا ہے. تو ان پھلوں کی طرف ذرا غور کرو، اس پر بھی غور کرو. اذا اثمرا، جب وہ پھل لاتے ہیں، اور اس پر بھی غور کرو، وہ ینعہ، جب وہ پکتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ غور کرو. تو اللہ تعالیٰ غور کا حکم دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ دیکھو ذرا، غور کرو، کم از کم ایک ہی پھلدار درخت پر غور و فکر کر لو کہ کیسے بیج سے کوپل، کوپل سے درخت، اور پھر اس پہ پھل لگنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے. ایک کوپل پھوٹتی ہے، پھر اس سے بڑا پھل بنتا ہے، پھر وہ کچا ہوتا ہے، خوشے والوں کے خوشے بنتے ہیں، پھر وہ لٹکتے ہیں، پھر وہ پکتے ہیں، کیسے رنگ بدلتے ہیں، کیسے ذائقہ بدلتے ہیں. ذرا ایک پر ہی غور کر لو.
تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں اور خالق کے کائنات کو پہچان لیں پھلوں پر ہی غور کر کے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو پھل کھاتے تو بہت سارے ہیں, کتنے آج کل بھی کتنے پھل ہیں, لیکن غور کتنے کرتے ہیں. لیچی کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کیسے پیک کی گئی ہے, کیسے پیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح انار کو تو میں نے آپ کو بتا دیا. کیلا دیکھیں بہت نرم ہوتا ہے تو کتنا اس کو ریپ کر کے رکھا گیا موٹے چھلکے کے اندر, ٹھیک. تو اسی طرح آپ دیکھیں انگوروں کو دیکھ لیں, اس کے گچھے بنائے گئے ہیں کیونکہ نازک چیز ہوتی ہے, الگ الگ ہوتا تو وہ پھر جاتا. اسی طرح ساری چیزیں جو بہت ہی, کھجور کا جو درخت کا مثال دی گئی نا, وہ بھی بڑا زبردست اس کا منظر ہوتا ہے. کھجور کے جب کچے گچھے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں. کچی کھجور کھانے میں بھی مزیدار ہوتی ہے اور پکے گچھے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. اسی طرح آم کو آپ دیکھ لیں ذرا, کچا بھی وہ کام میں آتا ہے اور مختلف رنگ کا ہوتا ہے, اور پکا بھی کام میں آتا ہے اور کیسا وہ رنگ بدل لیتا ہے. کچے آم کا بھی اور ذائقہ ہے, اس سے آپ اچار بناتے ہیں, اور پکا پھل جو ہے اس کا بھی اپنا ہی ذائقہ ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں بھی غور طلب ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں. اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالکم لآیات, ان پھلوں کے اندر بھی تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے ہیں؟ اب کس کی بات ہو گئی؟ لقوم یؤمنون, ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں, ماننے والے ہیں. اب ایمان والوں کی بات ہوگی کہ پھلوں کو دیکھ کر تو وہی لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان والے, جو اللہ کی الوہیت ربوبیت کو مانتے ہیں, پکا ایمان رکھتے ہیں, جو ہر چیز میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اور ہر چیز ان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے, اللہ کی معرفت دلاتی ہے. تو وہ پھلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ڈھونڈ لیتے ہیں, بہت جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو لقومی یؤمنون یعنی شعوری ایمان. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھلوں کے ذریعے بھی لوگ اللہ کو پا لیتے ہیں. لیکن کون؟ جو قومی یؤمنون سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شعوری ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان چیزوں پر بھی غور کیا جائے, پھلوں پر, ان کے نکلنے پر, ان کے باغات میں جا کر کہ کیسے اللہ تعالیٰ پھلوں کو نکالتے ہیں, کیسے پکاتے ہیں, کیسے کیا سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں نا, پہلے قومی یعلمون کی بات ہوئی تھی, پھر قومی یفقہون کی بات ہوئی, پھر قوم یؤمنون کی بات ہوئی ہے. تو یہ سارے درجے ہیں. اور زبردست آخری درجہ کیا ہے کہ شعوری ایمان کا درجہ, جس کا تقاضا یہ ہے. تو درجے کیا ہیں کہ پہلے انسان علم حاصل کرے, یعلمون. پھر کیا ہے, فقی کے درجے پر گہرا علم حاصل کرے, دلائل کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کرے. اور پھر اللہ کی معرفت حاصل کر کے ایمان اس کا ایسا ہو جائے کہ وہ قومی یؤمنون ہو جائے, کہ اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے. چاہے پھل دیکھ رہا ہے, چاہے سبزی دیکھ رہا ہے, چاہے سبزہ دیکھ رہا ہے, اس کو ہر جگہ اللہ نظر آئے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت. پھر اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی, یہ سارے توحید کے دلائل دیکھ کر جاننے کے باوجود بھی کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, پھر بھی انہوں نے کیا کیا, مشرکین نے, وجعلوا, اور انہوں نے بنا لیا, للہ, اللہ کے لیے, شرکا, شریک بنا لیا اللہ کے, سب کچھ دیکھ کر. تو پہلے درجے پر جعلوا انہوں نے بنا لیے, کون مراد ہے؟ مشرکین ہے. لیکن اس کے بعد جو بھی ایسا کرے نا کہ اللہ کا شریک بنا لے کسی کو بھی, اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی, تو اس سے بھی خطاب ہے. تو بہرحال انہوں نے بنا لیے, خاص طور پر جو بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ نے شرکا بنا لیے. کس کو؟ شرکاء الجن, جنوں میں سے شرکا بنا لیے, جنوں میں سے شرکا بنا لیے. اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں, اس کی صفات میں جنوں کو شریک کر لیا. وَخَلَقَهُمْ, اور حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے ان کو, حالانکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اس کی مخلوق ہیں. مخلوق کبھی خالق کی ہمسر نہیں ہو سکتی. پھر بھی انہوں نے اتنا بیوقوفی کا کام کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک کر لیا. تو یہاں پر جنوں سے مراد اصل جن بھی ہیں, کیونکہ عربوں میں یہ عام رواج تھا کہ وہ جنوں کا ان کے اوپر بہت اثر تھا. تو جنگلوں میں بھی جب وہ سفر کرتے تھے اور ٹھہرتے تھے تو وہ بجائے اللہ کی پناہ لینے کے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے, اعوذ باللہ کہنے کے, وہ کیا کہتے تھے؟ جنوں کے شہنشاہ کی پناہ مانگتے تھے کہ ہم جنوں کے شہنشاہ کی پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, مانگتے تھے. اور تو مراد اس سے اصل جن بھی ہیں اور مراد شیاطین بھی ہیں, دونوں مراد ہیں, دونوں لکھیں. کیونکہ شیاطین کیوں مراد ہیں؟ کیونکہ شرک ہمیشہ شیاطین ہی سکھاتے ہیں, شیطان ہی سکھاتا ہے نا شرک کی راہ.
اور اس مضمون کو قرآن میں کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ شرک کی راہیں شیطان سکھاتا ہے. جیسے آپ ریفرنس میں لکھیں سورہ نساء آیت نمبر 117، سورہ نساء 117، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھا اِن یدعون من دونہ الا اناسا وَإِن یدعون الا شیطانا مریدا. تو وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، تو دراصل وہ دیویوں کو نہیں پکارتے بلکہ سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں. اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 44 میں آتا ہے، مریم 44، ترجمہ بتا رہی ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، تو شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. تو اب ان کی قوم شیطان کی عبادت تو نہیں کرتی تھی، بتوں کی کرتی تھی نا، لیکن ان کو سجایا کس نے تھا؟ یہ شیطان نے سکھایا تھا. سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں آتا ہے، اے بنی آدم کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم میری عبادت کیا کرو، یہی صراط مستقیم ہے. تو جو لوگ بتوں کی یا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو شیطان کے کہنے پہ کرتے ہیں. تو یہاں پر جو انہوں نے بنا لیے جعلوا للہ شرکاء الجن سے مراد اصل جن بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں. بات یہ ہوتی ہے اصل میں دیکھیں کہ جب انسان ایک دفعہ شیطان کے بہکائے میں آ کر کسی بھی ایک مخلوق کے شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس پر شرک کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. ایک مخلوق کا الہ بناتا ہے اور پھر نہ جانے کس کس کو بناتا چلا جاتا ہے. عربوں کا بھی یہی حال تھا، کچھ لوگ بت پرست تھے، کچھ ستارہ پرست تھے، کچھ سورج پرست تھے، کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے. اور جو آگ کی پوجا کرتے تھے انہوں نے بھی 2 الہ بنائے ہوئے تھے، ایک خیر کا تھا ایک شر کا تھا. اسی طرح نصارہ نے 3 الہ بنائے ہوئے تھے. یہ سب تھا نا. اور اسی طرح جو دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں انہوں نے بھی پوری ایک چین چلائی ہوئی ہوتی ہے ساری. تو وہ خرقو، اور انہوں نے تراش لیے، لہو اس کے لیے بنینا و بناتن، اور انہوں نے تراش لیے. خرقو کا جو لفظ ہے نا خرقہ سے ہے. خرقہ کے مطلب ہوتے ہیں کہ بگاڑنے کے لیے کسی چیز کو پھاڑنا. اب ایک اور لفظ ہے نا پھاڑنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے کسی چیز کو پھاڑنا، خلاف عادت بات کو کہتے ہیں. کسی بات کو خود سے تراش لینے کو کہتے ہیں خرقہ. خود سے تراشنا، خود سے تراش کے اس کو بنا دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنا لیے شرکاء الجن، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے جنوں کو، شیطانوں کو. وخلقہم، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. مزید انہوں نے کیا کیا؟ وخرقوا، انہوں نے تراش لیے، خود سے تراش لیے، لہو اس کے لیے، اللہ کے لیے، کیا؟ بنینا بیٹے، و بناتن اور بیٹیاں، دونوں جمع کسی کے ہیں. بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹے بنا لی. بغیر علم کے، بغیر یہ جانے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں. اس کا علم کو تھا ہی نہیں مشرکوں کو، کیونکہ اگر اللہ کا علم ہوتا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کی صفات کیا ہیں، تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے. تو بغیر علم ہی انسان شریک ٹھہراتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. جب اللہ کی معرفت سے، اس کی عظمت سے جاہل ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ تمام مشرک قوموں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا ایک بیٹا بیٹی ہی بنایا، الگ سے نہیں شریک بنایا. انہوں نے ہمیشہ کسی کو بیٹا کہا، کسی کو بیٹی کہا. ہاں، اور اہل عرب بھی اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. آج بھی جو لوگ ہیں نا، انہوں نے بھی، جو ہندو بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں، وہ اوپر والے کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک چین پوری چلائی ہوتی ہے، ایک رشتہ داریاں بنائی ہوتی ہیں، یہ ہے اور یہ وہ ہے. تو بہرحال انہوں نے بغیر علم کے، اللہ کی ذات کو جانے بغیر، اس کی صفات، اس کی حقیقت، اس کی عظمت، اس کی تصرف، اس کی وسعت کو جانے بغیر اس کی اولاد بنا ڈالی. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا؟ سبحانہ، پاک ہے وہ تعالی، اور بہت ہی بلند ہے، اما اس سے جو یصفون، وہ وصف بیان کرتے ہیں. جو وہ اللہ کا وصف بیان کرتے ہیں نا، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بلند اور پاک ہے. تو یہاں تک تھا آج کا آپ کا سبق. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی